السلام علیکم ویورز۔ ضلع ہیڈ کوارٹر ملتان سے واپسی پر میں نے بذریعہ ٹرین سفر کا فیصلہ کیا۔ موسم سرما کا ایک روشن اور چمکیلا دن تھا، غالباً وہ فروری کے اختتامی دن تھے۔ تاریخ مجھے یاد نہیں۔ جس وقت میں خانیوال ریلوے اسٹیشن پر اترا سے پہر کے 3 بج رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر موجودہ چہل پہل سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں سے کوئی ٹرین روانہ ہوئی ہے۔ میں جس ٹرین سے اترا تھا اس کی آخری منزل پشاور تھی اور وہ کراچی سے آ رہی تھی۔ میں پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے اسٹیشن کے خارجی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک مجھے چونک کر رک جانا پڑا۔ پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے کی صداؤں نے مجھے ایک جانب متوجہ کر دیا۔ وہ شاید کوئی جیب کترا تھا جو اپنی کامیاب کارروائی کے بعد فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور خلق خدا اس کے تعاقب میں تھی۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ ہجوم جیب کترے کو بھول کر ایک مسافر کی جانب توجہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ بھاگتا ہوا وہ مبینہ جیب کترا مذکورہ مسافر سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ مسافر جیب کترے کے ٹکر کھانے کے بعد زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لکڑی کا صندوق ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، اور نہ صرف دور جا گرا بلکہ ایک خوفناک جھٹکے کے ساتھ کھل بھی گیا۔ کھلے ہوئے صندوق کا منظر بڑا ہی وحشت ناک تھا۔ سیلوفین کے مختلف تھیلوں میں پیک انسانی اعضاء صندوق کے اندر سے جھانک رہے تھے۔ سب سے بھیانک منظر اس تھیلی کا تھا جس میں ایک مردانہ سر پیک ہوا تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ تمام پیک شدہ انسانی اعضاء کسی ایک ہی بدنصیب انسان کے ہیں۔ اس صندوق کے مالک مسافر کو وہاں موجود لوگوں نے اچھی طرح قابو کر لیا تھا۔ جیب کترا تو ان کے ہتھے چڑھا نہیں، تاہم انہوں نے اس سے کہیں زیادہ اہم بندے پر ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ جیب کترے کی قسمت اچھی تھی جو اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر 9-2-11 ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر صورتحال کو سنبھال لیا۔ اگرچہ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا، تاہم ریلوے اسٹیشن کا بیشتر عملہ مجھے جانتا تھا۔ اس دوران اسٹیشن پر موجود ایک کانسٹیبل بھی موقع پر پہنچ گیا، جس نے میرے حکم پر خطرناک صندوق کے مالک کو حراست میں لے لیا۔ پورے ریلوے اسٹیشن پر سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن چونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، اس لیے اسٹیشن ماسٹر سے میری یاد اللہ تھی۔ اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی اسٹیشن ماسٹر بھی موقع پر پہنچ گیا۔ میں نے سب سے پہلے کھلے ہوئے 24 صندوق کا جائزہ لیا۔ وہ ایک درمیانی سائز کا پرانا صندوق تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی وہ یہ کہ صندوق کی کنڈی میں تالا موجود تھا، یعنی صندوق عموماً جس طرف سے کھولا جاتا ہے ادھر سے نہیں کھلا ہوا تھا بلکہ پشت کی جانب سے کھل گیا تھا۔ میں نے بغور دیکھا تو معلوم ہوا صندوق کے پچھلے قبضے کھل گئے ہیں، یعنی ٹوٹ کر صندوق سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ شدید جھٹکے کے بعد پلیٹ فارم کی سنگی فرش سے صندوق کے ٹکرانے کے باعث ہوا تھا۔ کچھ تو صندوق کے قبضے کمزور ہوں گے اور کچھ ٹکراؤ کی شدت تھی۔ ویسے صندوق ظاہری حالت میں یہی کہانی سنا رہا تھا کہ وہ خاصی طویل عمر کا حامل ہے۔ میں نے ایک ریلوے کلی کو بھیج کر اپنے تھانے سے مزید 2 کانسٹیبل کو بلوا لیا جو تھوڑی دیر پر جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگے۔ اس دوران میں صندوق کے مالک کو ہتھکڑیاں پہنائی جا چکی تھیں۔ میں نے موقع پر موجود 2-4 افراد کے مختصر بیانات قلم بند کیے، پھر اصل شخص کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میری ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی خاطر تواضع کے بعد بھی وہ کچھ بتانے کو تیار نہ ہوا تو ایک کانسٹیبل نے مشورہ دیا، ملک صاحب اس گونگے کی اولاد کو تھانے لے چلیں، یہ ٹیڑھی انگلی والا کیس ہے جناب۔ میں نے کہا واقعی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، سیدھی انگلی سے بات نہیں بنے گی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، سب سے پہلے اس کی جامع تلاشی لو۔ کانسٹیبل میرے حکم پر مذکورہ مسافر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ میں موقع کی ضروری کارروائی نپٹانے لگا۔ 2 منٹ کے اندر اندر کانسٹیبل نے اس شخص کی تلاشی لے لی۔ اس جامع تلاشی سے نہایت ہی بہت کم سامان برآمد ہوا، 45 روپے کی نقدی اور ایک ریلوے ٹکٹ۔ وہ ٹکٹ لاہور سے ملتان تک کا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ شخص لاہور سے آیا تھا اور ملتان جا رہا تھا، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ وہ اسی ٹرین سے اترا تھا جو میرے خانیوال پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے خوفزدہ نظروں سے گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ایک کانسٹیبل نے اس کی پنڈلی پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے باگڑ بلے، کیا تم گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو گئے ہو؟ سنا نہیں ملک صاحب تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک جھاپڑ رسید کیا۔
زیر حراست شخص کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کی جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ فرار ہو سکتا ہے تو وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، میرا نام خدا بخش لنگا ہے۔ خدا بخش لنگا؟ میں نے اس کی جیب سے برآمد ہونے والے ٹکٹ پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ لاہور کے رہنے والے ہو یا ملتان کے؟ وہ ایک مرتبہ پھر سمم بکمم ہو گیا تھا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، کانسٹیبل کا اندازہ بالکل درست ہے خدا بخش لنگا، تم تھانے جا کر ہی زبان کھولو گے۔ خدا بخش لنگا نے خوفزدہ نظروں سے مجھے اور کانسٹیبل کو باری باری دیکھا اور بولا، میں لاہور کا رہنے والا ہوں نہ ملتان کا۔ پھر کیا تم جاپان کے رہنے والے ہو؟ کانسٹیبل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یا انگلستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، خدا بخش تمہارے پاس سے جو ٹکٹ برآمد ہوا ہے اس کے مطابق تم لاہور سے ملتان تک کا سفر کرنے والے تھے۔ پھر خانیوال کے ریلوے اسٹیشن پر کیوں اتر گئے؟ میں خانیوال کا ہی رہنے والا ہوں، خدا بخش نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، خانیوال میں کہاں رہتے ہو؟ میں خانیوال شہر میں نہیں رہتا۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ وہ بولا، میں ادھر کبیر والا میں رہتا ہوں۔ کبیر والا میں کس جگہ؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کبیر والا کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں تھی، الہ آباد، علی پور، بلاول پور، حسن پور، حشمت۔ کس علاقے سے تعلق ہے تمہارا؟ میری فراہم کردہ معلومات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جلدی سے بولا، جناب شیر گڑھ کا وسنیک ہوں میں۔ لاہور کیا لینے گئے تھے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ خاموش رہا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، اگر تم خانیوال کے اسٹیشن پر اترنا تھا تو ملتان کا ٹکٹ کیوں لیا؟ مجھے تو ملتان ہی جانا تھا، لیکن… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خوفزدہ نظروں سے کھلے ہوئے 24 صندوق کو گھونڈنے لگا۔ جب تمہیں ملتان جانا تھا تو پھر خانیوال کیوں اترے؟ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا۔ اس صندوق میں کس کی ٹکڑے ٹکڑے لاش ہے؟ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا اور اس کی لاش کو صندوق میں بند کر کے کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ میرے پے در پے سوالات پر وہ بوکھلا گیا اور ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نہیں جانتا یہ کون شخص ہے اور اسے کس نے قتل کیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اترنے لگا۔ میں نے کہا، خدا بخش لنگا، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگوں پر اتنے بے رسید کروں گا کہ تم خدا بخش لنگا سے خدا بخش لنگڑا بن جاؤ گے۔ سیدھی طرح سے شرافت سے سب کچھ بتا دو کہ تم نے کس شخص کو قتل کر کے صندوق میں ڈال رکھا ہے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نہیں جانتا یہ شخص کس شخص کی لاش کے ٹکڑے ہیں اور نہ ہی مجھے معلوم ہے اسے کس بدبخت نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں اس بدنصیب مقتول کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ کو معلوم ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب تو تم یہ بھی کہو گے کہ اس 24 صندوق سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس صندوق سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، خدا بخش لنگا نے تائیدی انداز میں کہا۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اس صندوق سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جسے تم ٹرین سے نیچے اتار کر لائے اور بحفاظت اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکالنے والے تھے کہ اتفاق سے ایک جیب کترا کی ٹکر سے یہ صندوق تمہارے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور اپنی کمزوری کے باعث کھل بھی گیا، ہے نا دلچسپ بات خدا بخش لنگا؟ وہ گڑ گڑایا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اس صندوق سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس صندوق سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تو پھر اس باب کو ساتھ ساتھ لیے کیوں پھر رہے تھے؟ میں نے خوخار لہجے میں دریافت کیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نگاہیں نیچے کر لیں۔ خدا بخش کے اس عمل سے مجھے کوئی غیر معمولی بات محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، صحت قابل رشک اور قد دراز تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک عام انسان تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو پیشہ ور قاتلوں کے چہرے سے ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی بہت ہی پہنچا ہوا قاتل ہو۔ خدا بخش، یہاں پر ایسے کئی معتبر گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس صندوق کو تمہارے پاس دیکھا ہے۔ تم اس صندوق کی ملکیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس میں پائی جانے والی ٹکڑے ٹکڑے لاش سے لا تعلقی ظاہر نہیں کر سکتے۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ میں اس صندوق اور لاش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ کانسٹیبل نے ہتھکڑی کو ایک جھٹکا دیا اور مجھے مخاطب کیا، ملک صاحب، یہ کمبخت لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا، اس کا شافی علاج ہمارے تھانے کے حوالات میں ہی کیا جا سکتا ہے۔
تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہونے لگا ہے۔ ہمارے ان مکالموں پر خدا بخش نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد صندوق سمیت اس نامعلوم شخص کی ٹکڑے ٹکڑے لاش کو مقامی سرکاری اسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا اور خدا بخش لنگا کو تھانے لے آیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے خدا بخش لنگا کو ایک ہٹے کٹے حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، سورما کی زبان کا آپریشن کرنا ہے حوالدار۔ میرداد، ہو جائے گا ملک صاحب، حوالدار نے سرتپا خدا بخش کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بے فکر ہو جائیں جناب، 3 منٹ میں اس کی زبان کھلوا دوں گا۔ 3 منٹ میں نہیں، میں تمہیں پورا 1 گھنٹہ دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک، 1 گھنٹے بعد تم اسے میرے کمرے میں لے آؤ گے، بالکل تیار حالت میں۔ سمجھ گیا سرکار، بڑی چنگی طرح سمجھ گیا جناب، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ بالکل چالو کر کے لاؤں گا آپ کے پاس۔ وہ پھر کھا جانے والی نظروں سے خدا بخش کو گھورنے لگا۔ میں نے کہا، میرداد، اب تم اسے ٹرائل روم میں لے جاؤ۔ اوکے سر، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، پھر خدا بخش کو ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے دھاڑا، چل اوئے سرکاری سانڈ، آگے لگ۔ میں تھانے سے محلے کا اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ اس وقت عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے لباس تبدیل کر کے نماز ادا کی، پھر وردی پہن کر تھانے چلا آیا۔ ابھی میں کرسی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میرداد کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے سے جوش و مسرت کا اظہار ہو رہا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے مقصد میں خاصی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ میں نے کھنکار کا گلا صاف کر کے پوچھا، کیا رپورٹ ہے میرداد؟ رپورٹ حوصلہ افزا ہے ملک صاحب۔ جی آمادہ ہے جناب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ کچھ بتایا اس نے صندوق اور لاش کے بارے میں؟ اس سلسلے میں وہ مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ پھر کس سلسلے میں؟ وہ جی جان سے زبان کھولنے پر آمادہ ہوا ہے۔ وہ کوئی اور ہی سلسلہ ہے جناب، حوالدار۔ جی آمادہ ہے جناب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ کچھ بتایا اس نے صندوق اور لاش کے بارے میں؟ وہ ایک عادی چور ہے۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات سر اٹھانے لگے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، کیا خدا بخش نے بآسانی تعاون کیا تھا یا تمہیں؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرداد نے میرے سوال کے جواب میں جواب دیا، کوئی بھی ملزم خالی پیٹ کچھ بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر ہمیں خود ان کی خاطرداری کرنے کا خیال آتا ہے۔ بس جناب، 1-2 خاص ڈشیں کھا کر ہی خدا بخش کا پیٹ بھر گیا اور وہ تعاون کرنے پر آمادہ نظر آ گیا۔ حوالدار کا طویل مکالمہ ختم ہوا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش لنگا میرے سامنے دستبستہ کھڑا تھا۔ میں نے خلاف روایت حوالدار کو وہاں سے جانے کا حکم دے دیا۔ میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تنہائی میں خدا بخش سے پوچھ تاچھ کروں گا۔ حوالدار کمرے سے چلا گیا تو میں نے خدا بخش سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد خدا بخش مذکورہ کرسی پر ٹک گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کرسی کو محض چھو رہا ہو۔ میں نے اس کی بے کیفی کو بھانپتے ہوئے قدرے تحکمانہ انداز میں کہا، آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے پھیل کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے لہجے میں پوشیدہ نرمی نے اسے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ خدا بخش، میرے سامنے چوروں، بدماشوں اور قاتلوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں نے تمہیں کرسی پر بیٹھنے کو کہا، جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تشکرانہ انداز میں بولا، میرے لیے یہ حیرت انگیز ہے۔ میں بدستور اس کی طرف بیگانگی اختیار کرتے ہوئے بولا، یقیناً تم میرے اس سلوک سے حیران ہو رہے ہوگے اور تمہیں حیران ہونا بھی چاہیے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے خدا بخش پر ایک نگاہ ڈالی۔ مجھے حوالدار میرداد نے بتایا ہے کہ تم مجھے کوئی خاص بات بتانے والے ہو۔ میں نے دانستہ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا تاکہ وہ اس رویے سے حوصلہ پا کر زیادہ سے زیادہ تعاون پر آمادہ ہو اور میرا کام آسان ہو جائے۔ میرداد نے مجھے بتایا کہ خدا بخش اپنے عادی اور پیشہ ور چوری ہونے کا اقرار کر چکا ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں خدا بخش سے کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ میری سوالیہ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا بخش نے نگاہیں جھکا لی اور جذباتی لہجے میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیا نہیں آ رہا تمہاری سمجھ میں؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ نگاہ اٹھاتے ہوئے بولا، حوالدار صاحب کا رویہ میرے ساتھ خاصا ظالمانہ تھا۔ ظالمانہ پر اس نے خصوصی زور دیا، مگر آپ کا سلوک اس کے برخلاف ہے۔
یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، خدا بخش لنگا، میرے اس نرم لہجے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حوالدار نے بتایا ہے کہ تم تعاون کے لیے آمادہ ہو۔ میرا یہ سلوک تمہاری آمادگی کا انعام ہے، لیکن اگر تم نے میرے سوالات کے جواب میں کوئی گڑبڑ کی تو پھر تم مجھے ایک سخت گیر تھانے دار پاؤ گے، ایک ایسا تھانے دار جو اپنے سوال کے درست جواب کے لیے تمہاری چمڑی کھینچ کر رکھ سکتا ہے۔ خدا بخش نے کہا، جناب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا اس صندوق سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، حالانکہ وہ صندوق تمہارے قبضے میں تھا، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ یہ بڑی پیچیدہ کہانی ہے جناب، میں تمہاری پیچیدہ کہانی سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثابت کر دوں گا کہ میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں۔ تمہاری بے گناہی کا فیصلہ تو میں خود کروں گا، اور وہ بھی تمہاری کہانی سننے کے بعد۔ اس کے بیان کردہ حالات و واقعات اور حقائق کو مرتب کر کے میں نے ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا ذہن اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائے۔ خدا بخش لنگا موضع شیر گڑھ کا رہنے والا تھا، جو کبیر والا کا ایک گاؤں ہے۔ خدا بخش شیر گڑھ میں اکیلا ہی رہتا تھا، اس کے قریبی رشتے داروں میں سے کوئی بھی اس کے گاؤں میں نہیں رہتا تھا۔ خدا بخش لنگا شادی شدہ تھا مگر ابھی تک بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بانجھ عورت ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق نقص خدا بخش لنگا میں تھا۔ خدا بخش نے اپنے گاؤں میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ وہ چلتا پھرتا کاروبار کرتا ہے، یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ یعنی ایک شہر سے مختلف چیز خرید کر زیادہ قیمت پر دوسرے شہر بیچ دیتا ہے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان اگر کوئی اکیلا مسافر اس سے یہ کہہ کر نیچے اترتا کہ میرے سامان کا خیال رکھنا، میں ذرا نیچے سے پانی لے آؤں یا کھانے پینے کا کوئی سامان لے آؤں، خدا بخش اسے یقین دلاتا کہ وہ بے فکر ہو کر جائے۔ مذکورہ مسافر کے نیچے اترنے کے بعد باقی مسافروں سے نظر بچا کر خدا بخش اس کا سامان یا سامان میں کوئی اہم چیز اٹھا کر اتر جاتا۔ اس کے پاس ملتان سے لاہور اور لاہور سے ملتان کا ٹکٹ ہوتا تھا، اسی لیے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس قسم کی دھوکہ دہی اور چوری چکاری میں اکثر اسے کم قیمت چیزیں ہاتھ لگتی تھیں، کبھی کبھار بیش قیمت چیزیں بھی اس کے ہاتھ چڑھ جاتی تھیں تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ خدا بخش لنگا اپنا یہ مخصوص کاروبار جاری رکھے ہوا تھا۔ اس نے سر کو اثبات میں ہلایا۔ میں نے کہا، کیا چوبی صندوق کا مالک مسافر بھی لاہور ہی سے ٹرین میں سوار ہوا تھا؟ نہیں تھانے دار صاحب، خدا بخش اطمینان آمیز لہجے میں گویا ہوا، وہ شخص ساہیوال کے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ کیا وہ تمہارے قریب ہی بیٹھا تھا؟ خدا بخش مجھے بتا چکا تھا کہ صندوق بردار شخص اکیلا ہی تھا، وہ ایک بھرپور نوجوان تھا۔ میرے موجودہ سوال کا جواب دیتے ہوئے خدا بخش نے کہا، جی ہاں، وہ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ تم ٹرین کے کس درجے میں سفر کر رہے تھے؟ تھرڈ کلاس میں۔ اس کا جواب واضح تھا۔ اس زمانے میں ٹرینوں میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے درجے ہوتے تھے، آج کل سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کو ختم کر کے اکنامی کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایئر کنڈیشن کلاسز ہنوز موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تم دونوں کے آس پاس کتنے افراد موجود تھے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے ٹرین میں زیادہ رش تھا یا مسافر معمول کے مطابق تھے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، آج رش خلاف معمول بہت کم تھا، میں آئے دن ٹرین میں سفر کرتا رہتا ہوں، ہم دونوں کے علاوہ صرف ایک شخص سامنے والی سیٹ پر موجود تھا، یعنی ہمارے کمپارٹمنٹ والے حصے میں۔
میں نے سوال کیا کیا تم دونوں کے درمیان کسی قسم کی گفتگو ہوئی تھی؟ بہت کم، خدا بخش نے مختصراً جواب دیا۔ میں نے کہا اس جوان شخص کا حلیہ بیان کرو۔ خدا بخش نے مذکورہ شخص کا حلیہ بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے نوٹ کروا دیا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا تمہارے درمیان جتنی بھی اور جس نوعیت کی بھی بات چیت ہوئی تھی اس کے بارے میں بتاؤ۔ بس ہم نے ایک دوسرے سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، خدا بخش نے بتایا۔ میں نے خود گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں ملتان جا رہا ہوں۔ جواباً اس نے بتایا کہ وہ روڑی جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا تم نے اس کا نام پوچھا تھا؟ جی ہاں پوچھا تھا۔ خدا بخش نے اس بات میں گردن ہلائی اور اسے اپنا نام بھی بتایا تھا، یعنی غلط نام اللہ دتا۔ اور اس نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ لیاقت علی۔ کیا تمہارے خیال میں اس نے اپنا درست نام بتایا ہوگا؟ وہ بے بسی سے بولا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا، مبینہ لیاقت علی کے پاس چوبی صندوق کے علاوہ بھی کوئی سامان تھا؟ وہ ایک لمحے کے سوچنے کے بعد بولا، میرے خیال ہے اس کے پاس صندوق کے علاوہ ایک ہینڈ بیگ بھی تھا۔ لیاقت علی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ روڑی جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر روڑی تو بہت بعد میں آنے والا تھا۔ تم خانے والے اسٹیشن پر کیوں اتر گئے؟ لیاقت علی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ پھر اس صندوق کو حاصل کرنے یا چرانے میں تم کس طرح کامیاب ہوئے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خدا بخش لنگا تھوک نگلتے ہوئے بولا، اس صندوق کو حاصل کرنے میں مجھے چندہ محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ لیاقت علی نے خود مجھے موقع فراہم کر دیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے حیرت آمیز نظروں سے گھورا۔ خدا بخش نے بتایا، میں نے بتایا نا، ہمارے والے حصے میں ہم دونوں کے علاوہ صرف ایک مسافر اور تھا، اور وہ بھی ہڑپا کے ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا تھا۔ پھر ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ اس دوران میں ہمارے درمیان نہایت ہی مختصر بات چیت ہوتی رہی۔ لیاقت علی جب ساہیوال سے ٹرین میں سوار ہوا تھا تو اس کے پاس 24 صندوق کو نشست کے نیچے گھسا کر رکھ دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ دوران گفتگو لیاقت علی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ روڑی کسی شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے جا رہا ہے۔ میں نے باتوں میں معلوم کر لیا کہ لکڑی کے اس صندوق میں قیمتی کپڑے اور دیگر بیش قیمت سامان تھا۔ اگرچہ اس نے مجھے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی، تاہم میں نے اپنے مطلب کی باتیں اس سے اگلوا لی تھیں۔ وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے اسے یاد دلایا کہ تم نے بتایا تھا کہ لیاقت علی نے تمہیں خود وہ موقع فراہم کیا تھا۔ اس بارے میں تفصیل سے مجھے آگاہ کرو۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا یہ طریقہ کار رہا ہے، میں دوران سفر جس شخص کے سامان کو اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں اس سے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس شخص پر اچھا اثر قائم کروں۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، اخلاقیات کی باتیں، سیاست کی اور حکومتی تنقید وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مذکورہ شکار میری طرف سے بے فکر اور مطمئن ہو جاتا ہے اور مجھے اپنے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس نے میرا مقصد بھانپ لیا اور جلدی سے بولا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں خواہ تفصیل میں پڑ گیا ہوں، لیکن جناب آپ یقین جانیے یہ سب آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، پھر ہی آپ میرا مفہوم یقیناً سمجھ سکیں گے۔ میں خاموش مگر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، بس جناب مجھے ایک ہی بات کی فکر تھی کہ وہ یہ کہ اس کی منزل مجھ سے بہت آگے تھی۔ مجھے ملتان کے اسٹیشن پر اتر جانا تھا اور لیاقت کو روڑی تک جانا تھا۔ ملتان سے پہلے مزید 2 اسٹیشن آنا تھے، یعنی میاں چنو اور خانیوال۔ ہڑپا کے بعد چیچا وطنی بھی گزر چکا تھا اور مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا تھا جس کی میں طاق میں تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب سے لیاقت ٹرین میں سوار ہوا تھا وہ اپنی سیٹ پر ہی جمع بیٹھا تھا۔ حالانکہ ساہیوال سے روانگی کے بعد ٹرین ہڑپا اور چیچا وطنی کے اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی، مگر اس نے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر میری مراد برائی چیچا وطنی کے بعد میاں چنو کا اسٹیشن آ گیا۔ گاڑی رکنے ہی والی تھی کہ لیاقت اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، میں ذرا منہ ہاتھ دھونے نیچے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے کہا، منہ تو گاڑی کے باتھ روم میں بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا، گاڑی کے باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا۔
میں نے اس کے جواب پر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ جب سے وہ ٹرین میں سوار ہوا تھا ایک مرتبہ بھی اٹھ کر باتھ روم نہیں گیا تھا۔ میں نے اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا؟ وہ بولا، یہ معلوم کرنے کے لیے باتھ روم جانا ضروری نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان ریلوے ہے، بس اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھائی، تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ در حقیقت مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ سیٹ سے اٹھ کر نیچے جانے والا تھا۔ میں اگرچہ اس صندوق کا پورا حاصل نہیں کر سکتا تھا، تاہم اسے کھول کر کچھ نہ کچھ پار کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا تھا۔ میں آپ کو بتانے میں یار بالکل محسوس نہیں کرتا کہ میں چھوٹے موٹے تالے کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ تم نے جو پیشہ اپنا رکھا تھا یہ اس کا تقاضا بھی ہے۔ میں نے چوٹ کی۔ وہ میرے طنزیہ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تو جناب میں نے اپنی اندرونی خوشی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور لیاقت سے کہا، ذرا جلدی آ جانا، یہاں گاڑی زیادہ دیر نہیں رکتی۔ یہ بات میں نے اس کی تسلی کے لیے کہی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولا، تم میرے سامان کا خیال رکھنا، بس میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ بس یوں سمجھو میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ دائیں ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھانے دار صاحب، لیاقت نے اپنے قول کے نصف حصے پر عمل کیا۔ وہ یوں گیا تو مگر یوں نہیں آیا۔ میں نے اس دوران میں صندوق کا تالا کھولنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس کا بھرپور موقع نہ مل سکا، کیونکہ گاڑی رکتے ہی چند مسافر ہمارے والے حصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اپنے سامان کے ساتھ مصروف ہوں۔ میں نے بھی کسی قسم کی پریشانی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انہیں یہی تاثر دیا اور چپ چاپ اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اسی دوران گاڑی چل پڑی۔ میں پریشان نظروں سے باہر پلیٹ فارم کو تکنے لگا، جہاں دور دور تک لیاقت کا نام و نشان نہیں تھا۔ پہل تو میں یہی سمجھا کہ وہ جلدی میں کسی دوسری بوگی میں چڑھ گیا ہوگا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنی اصل جگہ پر آ جائے گا۔ ایسا عموماً ہو جاتا ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جن اسٹیشنوں پر گاڑی مختصر مدت کے لیے رکتی ہے وہاں پر ٹرین پکڑنا پڑتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسری بوگی میں سوار ہو جایا جائے۔ یہ عمل ٹرین چھوٹ جانے سے تو کہیں بہتر ہوتا ہے۔ میں متلاشی نظروں سے لیاقت کو دیکھ رہا تھا، مگر جب 10 منٹ کے بعد بھی وہ دکھائی نہیں دیا تو میرے سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ اب اس کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی وہ ٹرین میں سوار نہیں ہو سکا تھا۔ میں اس بات سے خوشی کا احساس محسوس کر رہا تھا کہ ٹرین کا اگلا اسٹیشن خانیوال تھا اور میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اس اسٹیشن میں اتر کر دنیا کے ہنگاموں میں گم ہو جاؤں گا۔ اور پھر تم نے ایسا ہی کیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے لقمہ دیا۔ میں اور کیا کرتا، وہ عجیب لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، یقیناً تم یہی کرتے جو تم نے کیا۔ تمہارے لیے یہ کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ تم نے اپنی دانش میں میدان مار لیا تھا، مگر تقدیر تمہارا مذاق اڑانے پر تلی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، حونکوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، خدا بخش لنگا، یہ آر پار کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا نازک ہے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا سی غفلت اور بے احتیاطی سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے، بنا بنایا کھیل سوا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، بس جناب، ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا، خدا بخش ایک بات تو بتاؤ، اگر تم خانیوال پلیٹ فارم پر پکڑے نہ جاتے اور بخیر و عافیت اس صندوق کو نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے، پھر تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا جناب۔ وہ الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، خدا بخش تمہیں تو یہی امید تھی کہ اس صندوق میں قیمتی اشیاء وغیرہ ہے، لیکن جب اس میں سے کسی مردانہ لاش کے ٹکڑے برآمد ہوئے تو تم کیا کرتے؟ وہ 2 گھڑی کے سوچنے کے بعد بولا، سچ سچ بتاؤں جناب، تم سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ میں نے اسے یاد دلایا، اسی لیے اگر تم نے کہیں دروغگوئی سے کوئی کام لیا تو سمجھ لینا تمہاری شامت شروع ہو گئی۔ میں جس قدر نرمی سے پیش آتا ہوں اتنی ہی زیادہ میری شدت ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جناب کہ میں خاموشی سے اس صندوق کو کسی ویران جگہ پر چھوڑ آتا، پھر اس واقعے کو ذہن سے فراموش کر دیتا۔ میں نے کہا، اس صورتحال میں تم قانون کی نظر میں خطاوار ٹھہرتے۔ سچی بات تو یہ ہے جناب کہ میں خاموشی سے اس صندوق کو کسی ویران جگہ پر چھوڑ آتا، پھر اس واقعے کو ذہن سے فراموش کر دیتا۔ میں نے کہا، اس صورت میں تو تم قانون کی نظر میں خطاوار ٹھہرتے۔ جناب، میرا چھوٹا دماغ ہے، میں اتنی گہری باتیں نہیں سوچ سکتا۔ دماغ تو تمہارا چھوٹا نہیں ہے خدا بخش، میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جن سرگرمیوں میں تم ملوث ہو ان کے لیے انسان کا شاطر دماغ ہونا ضروری ہوتا ہے۔
اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے کہا خدا بخش تم نے بتایا کہ لیاقت نامی اس شخص کے پاس اس 24 صندوق کے علاوہ ایک دستی تھیلا بھی تھا، وہ تمہارے پاس سے برآمد نہیں ہوا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے یہ سوال خاص طور پر اس کے لیے کیا تھا۔ اس تھیلے کی برآمد کی مدد سے میں لیاقت علی نامی اس شخص کا کچھ سراغ لگا سکتا تھا۔ خدا بخش کے بیان سے اس بات کا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اس نے وہ تھیلا کہیں پھینک دیا ہو۔ اس نے مذکورہ تھیلے کی تلاشی لی ہو اور کوئی کام کی چیز نہ پا کر اسے کچرے کے کسی ڈھیر میں پھینک آیا ہو۔ جیسا کہ وہ بتا چکا ہے، اگر صندوق بروقت پکڑائی میں نہ آتا تو بعد ازاں کسی بھی قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ صندوق کو ویرانے میں چھوڑنے کا عزم رکھتا تھا۔ خدا بخش نے میری توقع کے برعکس جواب دیا، جناب لیاقت علی کا وہ تھیلا میرے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ جب وہ میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر منہ دھونے کے لیے نیچے اترا تھا تو تھیلا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اوہ! میرے سینے سے ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا جناب؟ میں بے خیالی میں وہ جملہ بول گیا تھا۔ خدا بخش اس کے سیاق و سباق سے واقف نہیں تھا، اس لیے الجھ کر پوچھا۔ میں نے اس کی الجھن کو سلجھن میں بدلنے کے لیے کہا، خدا بخش اس تھیلے میں یقیناً اس شخص کا کوئی ضروری سامان ہو سکتا تھا جس سے ہم لیاقت علی کی شناخت ممکن بنا سکتے تھے، لیکن اب اس کا سراغ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ جس طرح تم لیاقت کو چونا لگانے کی طاق میں تھے، بالکل اسی طرح وہ بھی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ صندوق سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اگر تم نے صندوق پر نگاہ نہ لگائی ہوتی تو ممکن ہے وہ صندوق خانے وال سے بہت آگے کہیں پہنچ جاتا۔ ہاں جناب، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے خدا بخش لنگا، یہ قتل اسی لیاقت نامی شخص نے کیا تھا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے جناب۔ میں نے لگتا کی بات نہیں کی ہے بے وقوف، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ وہ تعمیل کرتے ہوئے بولا، میرا خیال بھی یہی ہے جناب کہ قاتل لیاقت علی کے سوا اور کوئی دوسرا شخص نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ بولا، اگر میرا خیال درست ہے کہ قتل واقعی لیاقت علی نے کیا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بندہ بڑا جیدار ہے، ورنہ ایک کٹی پٹی لاش کے ساتھ اطمینان بخش سفر کرنا بہت مشکل ہے جناب۔ اس کے لیے شیر کا دل چاہیے اور چیتے کا سا حوصلہ۔ اس مکروہ عمل کے لیے نہ تو شیر جیسا دل درکار ہوتا ہے اور نہ چیتے جیسا حوصلہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بس انسان کا شقی القلب ہونا ہی کافی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، اور جہاں تک لیاقت علی کے مطمئن ہونے کا سوال ہے تو میں اس سلسلے میں ایک دوسرے رخ سے سوچ رہا ہوں۔ خدا بخش لنگا بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میں نے اس کی بے قراری کو کم کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیاقت علی اس صندوق کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، ممکن ہے اسے یہ صندوق اسی طرح بند دیا گیا ہو اور قاتل کوئی اور ہی شخص ہو۔ میں نے پرخیال لہجے میں بولا، لیاقت علی کو یہی بتایا گیا ہو کہ اس میں شادی کے مختلف کپڑے اور دوسرا سامان ہے، لیاقت کو بے خبری میں اس صندوق کو روڑی تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، وہ نادانستگی میں کسی جرائم پیشہ شخص کا اعلی کار بن گیا ہو۔ میں نے اس پہلو سے تو سوچا ہی نہیں۔ خدا بخش کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اگر واقعی مبینہ لیاقت علی اس صندوق کے اندر خوفناک حقیقت سے واقف نہیں تھا تو پھر وہ اس صندوق کی تلاش میں جانے کہاں کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس نے میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر کو بھی اس واقعے کی اطلاع کر دی ہوگی۔ میں اپنی رو میں بولا جا رہا تھا۔ اس دوران خدا بخش نے بڑے پتے کی بات کی، تھانے دار صاحب، اگر لیاقت علی نے میاں چنو کے اسٹیشن ماسٹر سے سامان کے بارے میں بات کی ہوتی تو پھر خانے وال اسٹیشن پر اتنی آسانی سے صندوق لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں چونک پڑا۔ یہ تو تم بالکل درست بات کہہ رہے ہو۔ میاں چنو سے خانے وال پہنچنے میں ٹرین کو اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، جبکہ اسٹیشن ماسٹر آف میاں چنو 2-3 منٹ کے اندر اسٹیشن ماسٹر خانے وال تک اطلاع کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے، خدا بخش لنگا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں نے خانے وال اسٹیشن پر رک کر کافی دیر انتظار بھی کیا تھا۔ ٹرین کے رخصت ہونے کے بعد میں نے اسٹیشن کی عمارت سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس وقت کوئی بات ہوتی تو پلیٹ فارم پر کھلبلی مچ جاتی۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے پوچھا، خانے وال کے پلیٹ فارم پر رکنا تمہارے لیے سراسر خطرناک تھا، تم نے یہ خطرہ کیوں مول لیا؟ اگرچہ اس میں خطرہ تھا، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر میں نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا، میں نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ خدا بخش لنگا میری توقع سے زیادہ سمجھدار اور موقع شناس
ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے اس سلسلے میں کس قسم کی احتیاط برتی؟ وہ بولا، میں پلیٹ فارم کے اس ویران گوشے کی جانب نکل گیا۔ ادھر جس طرف بتی گودام بنا ہوا تھا، اسی طرف ایک سنگی بینچ پر بیٹھ کر میں صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ لکڑی کے صندوق کو میں نے تھوڑے سے فاصلے پر رکھ دیا تاکہ کسی ہنگامی صورت میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ تم بہت کائیا ہو خدا بخش لنگا۔ اس نے میرے جملے کو اپنی تعریف سمجھا اور جلدی سے بولا، بس کیا کریں جناب، اس دھندے میں آنکھیں اور کان کھلے رکھنا پڑتے ہیں اور زبان بند۔ میں نے اسے گھورا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ فدیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، مگر آپ جیسے تھانے دار زبان کھلوانے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف کو نظر انداز کرتے ہوئے خیالوں میں کھو گیا۔ خدا بخش لنگا کے بیان کے مطابق مبینہ لیاقت علی ساہیوال اسٹیشن سے گاڑی پر سوار ہوا تھا اور میاں چنو کے اسٹیشن پر 24 صندوق کو ٹرین میں چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ اگر خدا بخش نے اپنے بیان میں دروغ گوئی سے کوئی کام نہ لیا تھا اور کسی موقع پر مجھے چکمہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، تو پھر اس بات کا واضح مطلب تھا کہ لیاقت علی کے صندوق میں بند ٹکڑے ٹکڑے لاش جس بدنصیب شخص کی تھی وہ ساہیوال سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا سے اندازہ لگایا کہ خدا بخش مجھے چکر نہیں دے رہا۔ میں نے صندوق میں موجود لاش کو پوسٹ مارٹم بھجوانے سے قبل سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا کر اس کی تصویریں بنا لی تھی، خصوصاً مقتول کے سر کی۔ گردن سے کٹا ہوا سر کسی رومن مجسمہ ساز کا شاہکار دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بات تسلی بخش تھی کہ مقتول کے چہرے کے خد و خال بڑے واضح تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تصویر بالکل صاف آتی۔ میں انہی خیالات میں مگن تھا کہ خدا بخش نے آواز پر مجھے چونکا دیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، مجھے اجازت دیں۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خدا بخش، اب اجازت وغیرہ کا خیال تم اپنے دل سے نکال دو۔ اب تم ہمارے مہمان ہو۔ جناب، میں نے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہر بات 16 آنے ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے۔ اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، خدا بخش، تمہارا تعاون قابل قدر ہے، مگر تمہارے بیان کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ تم اس وقت تک ہمارے مہمان رہو گے جب تک ہم تسلی نہیں کر لیتے۔ اس میں جانے کتنا وقت لگ جائے؟ وہ اداس لہجے میں بولا۔ پولیس کے کام تو ویسے ہی سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا، خدا بخش، میں عام پولیس والوں سے بہت مختلف ہوں۔ میں کار سرکار میں ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دیکھ لینا تفتیش کی گاڑی کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے، مگر پھر بھی مجھے آپ کے پاس کتنی مدت تک رہنا ہوگا؟ خدا بخش نے بیزاری سے پوچھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھہراؤ کی مدت کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جانے دو، پھر اس دوران میں مجھے تم سے ایک ضروری تصدیق بھی کروانی ہے۔ کون سا ضروری کام؟ تم نے لیاقت علی کا جو حلیہ نوٹ کیا ہے، میں اس حلیے کے مطابق سرکاری مصور سے ایک خاکہ بنواؤں گا، بلکہ اس سلسلے میں کئی خاکے تیار کیے جائیں گے۔ جس خاکے کو تم اوکے کہو گے، میں اس کو اپنی تفتیش میں استعمال کروں گا۔ لیاقت علی کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھتا، ہم کوئی بڑا اقدام نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بولا کہ مقتول کے بارے میں بھی آپ کو تفتیش کرنی چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں اس نکتے کو قطعاً نہیں بھولا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور مقتول کی تصویر آنے کے بعد میں مقتول کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا سلسلہ سرگرم کروں گا۔ خدا بخش نے پوچھا، تھانے دار صاحب، جب آپ کا مصور لیاقت حسین کا خاکہ تیار کر لے گا تو پھر آپ مجھے اجازت دے دیں گے کیا؟ میں نے کہا، تمہیں ایک خاص وقت تک میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں دل میں کچھ اور تو نہیں؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خدا بخش لنگا کو گھورا۔ وہ میری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس معاملے میں میرا ہاتھ بالکل صاف ہے، یعنی قتل کے معاملے میں میں صرف 24 صندوق چرانے کا قصوروار ہوں۔ آپ خواہ مخواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ تمہاری بے تابی مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے خدا بخش۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم واقعی اس سلسلے میں قصوروار نہیں ہو تو پھر مجھ سے بھرپور تعاون کرو اور خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، میں نے مصور کو بلا بھیجا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ آئے گا تو پھر ہم مبینہ لیاقت علی کا خاکہ بنتے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ خدا بخش نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر خدا بخش کو اس کے ساتھ بھیج دیا اور کہا، اس کو حوالات میں رکھو، اور ہاں، اس بات کا خیال رکھو کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ واقعی فی الحال ہمارا سرکاری مہمان ہے۔ حوالات میں؟ خدا بخش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔
اور خود کہا، خدا بخش حوالات میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، بے فکر ہو کر جاؤ، اور جب تک ہمارا سرکاری مسفر نہیں آ جاتا تم آرام کرو۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاوید، مہمان کے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرواؤ۔ آج کل ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا۔ عام حالات میں اس قسم کی ہدایت کا مطلب بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی برعکس، مگر میں نے کانسٹیبل کو اشارے سے سمجھا دیا کہ خدا بخش کے ساتھ کسی قسم کی تفتیشی کارروائی نہ کی جائے۔ دوسرے روز سرکاری مصور نے 2 گھنٹے کی محنت کے بعد ایک ایسا خاکہ تیار کر لیا جس کو دیکھ کر خدا بخش نے تصدیق کی کہ وہ ہو بہو لیاقت علی کا خاکہ ہے۔ خاکہ نگاری بھی ایک حیرت انگیز فن ہے کہ بیان کردہ مختلف علامات اور احوال کی مدد سے کسی شخص کی بعین تصویر کشی کرنا واقعی ہنرمندی ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ہنرمندوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ مبینہ لیاقت علی کا خاکہ تیار ہو چکا تھا۔ سرکاری فوٹوگرافر نے مقتول کی تصویریں بھی تیار کر مجھے دی ہوئی تھیں۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ مذکورہ رپورٹ آئندہ روز موصول ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول کو عالم بے ہوشی میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، یعنی اسے قتل کرنے سے پہلے بے ہوشی طاری کرنے والی کوئی چیز کھلائی پلائی گئی تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ مقتول کے قتل کے بعد ہی اسے پارچوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت نصف شب قرار دیا گیا تھا، گویا مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرके سیلوفین کے تھیلوں میں پیک کرنے اور پھر انہیں صندوق میں بھرنے کے لیے قاتل کو اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ خانیوال کے ریلوے اسٹیشن پر خدا بخش لنگا نے وہ 24 صندوق لگ بھگ 3 بجے سہ پہر کو اتارا تھا۔ ساہیوال سے خانیوال تک کا ٹرین جتنا وقت میں پہنچی تھی اس کے پیش نظر کہا جا سکتا تھا کہ مبینہ لیاقت علی دوپہر یا بعداز دوپہر ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ ان تمام حالات اور اندازوں سے ثابت ہوا تھا کہ قاتل کوئی شقی القلب ہے۔ میں نے اسی روز باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا۔ میرے سامنے اس وقت تفتیش کے لیے 2 میدان تھے، یعنی میاں چنو کا ریلوے اسٹیشن، مبینہ لیاقت علی جہاں سے ٹرین سے اترا تھا، اور ساہیوال کا ریلوے اسٹیشن جہاں سے مبینہ لیاقت علی ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں نے زیادہ قریبی میدان یعنی میاں چنو سے کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مہم میں ASI جماعت علی کے علاوہ خدا بخش لنگا بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم تینوں افراد بصریہ پیسنجر ٹرین خانیوال سے میاں چنو پہنچے۔ میاں چنو کے پلیٹ فارم سے میں نے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ وہاں موجود کلیوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا، پھر مبینہ لیاقت علی کا خاکہ انہیں دکھا کر سوال کیا، 2 روز پہلے لگ بھگ 2 بجے دوپہر آپ میں سے کسی نے اس شخص کو ٹرین میں سے اتر کر اسٹیشن سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں اور ASI اس وقت وردی میں تھے، اس لیے کلی حضرات پوری طرح سے ہمارا تعاون کر رہے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر کلی دین محمد نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کون سی ٹرین کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا، وہ ٹرین لاہور سے آئی تھی اور کراچی جا رہی تھی۔ پھر خاکے کو محمد دین کی آنکھوں کے نزدیک کرتے ہوئے کہا، اس شخص کا نام لیاقت علی ہے، یہ منہ دھونے کے لیے ٹرین سے نیچے اترا تھا مگر پھر سوار نہیں ہوا۔ ٹرین چلی گئی، ہمیں اسی لیاقت علی کی تلاش ہے۔ محمد دین نے نفی میں گردن ہلائی تو مجھے مایوسی ہوئی۔ جناب، میں تو اس شکل صورت کی کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ ایک اور کلی رب نواز نے پوچھا، لیاقت علی کے پاس کوئی سامان وغیرہ تھا؟ ایک دستی تھیلا تھا، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک بچہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کلی کی طرف متوجہ تھا لیکن میں نے محسوس کیا وہ بچہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک کلیوں سے پوچھ تاچھ کرتا رہا مگر کوئی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اس طرف سے مایوس ہو کر میں نے پلیٹ فارم کے دائیں بائیں بنی کھوکھا نما دکانوں سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ میں ایک ایک دکاندار کو لیاقت علی کا خاکہ دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا مگر کوئی اہم معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران میں نے واضح محسوس کیا کہ وہ بچہ مسلسل میرے تعاقب میں تھا۔ میں نے ایک جگہ رک کر اس بچے کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی عمر کم و بیش 10 سال کے قریب ہوگی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس بچے کا نام قدیر ہے۔ میں نے جب اس سے مسلسل تعاقب کے بارے میں استفسار کیا تو وہ معصومیت سے بولا، میرا خیال ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کم سن بچے کو دیکھا اور سوال کیا، کیا تمہیں معلوم ہے مجھے کس قسم کی مدد درکار ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آہو جی! میری حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے کہا، پھر بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ قدیر نامی اس بچے نے میرے ہاتھ میں موجود لیاقت علی کے خاکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا،
آپ اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، مجھے اسی کی تلاش ہے، میں نے جلدی سے کہا اور پھر پوچھا کیا تم نے اسے اس روز دیکھا تھا؟ آہو جی، دیکھا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا تم نے اس سے کوئی بات کی تھی؟ میں نے نہیں، پر اس بندے نے مجھ سے بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی اس نے تم سے؟ میرے لہجے میں بے چینی تھی۔ کیا اس نے تم سے کوئی چیز خریدی تھی؟ وہ مطمئن انداز میں بولا۔ اس نے مجھ سے ٹافیاں اور سگریٹ خریدی تھی۔ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کی بنا پر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم میری مدد کر سکتے ہو؟ قدیر نے جواب دیا، جناب، خاص بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں وہ اسٹیشن سے نکل کر کہاں گیا تھا۔ میرے لیے قدیر کا یہ جملہ کسی حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھا۔ میں نے بے چینی لہجے میں پوچھا، بتاؤ وہ میاں چنو کے اسٹیشن سے نکل کر کہاں گیا تھا؟ قدیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اس شخص نے مجھ سے پہلے ٹافیاں اور سگریٹ خریدے، میں نے اپنی چیزوں کی قیمت لے کر باقی پیسے اسے واپس کر دیے، مگر اس نے 1 روپیہ بطور انعام مجھے دے دیا اور مجھ سے پوچھا یہاں کا بس اڈہ اسٹیشن سے کتنی دور ہے؟ میں نے 1 روپیہ بطور انعام مجھے جو دیا تھا وہ میں نے فوراً اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس سے سوال کیا، کون سے اڈے جاؤ گے؟ اتنا کہہ کر قدیر خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں ایک سے زیادہ بس اڈے ہیں؟ آہو جی، یہاں بسوں کے 2 اڈے ہیں، قدیر نے جواب دیا، ایک کو چھوٹا اڈہ اور دوسرے کو بڑا اڈہ کہتے ہیں۔ میں نے استفسار کیا، لیاقت علی نے تم سے کون سے اڈے کا پتہ پوچھا تھا؟ بڑے اڈے کا۔ قدیر کا جواب نہایت ہی مختصر تھا۔ کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بڑے اڈے سے کس طرف جانا چاہتا ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، یعنی وہ میاں چنو سے آگے کہاں جا رہا ہے؟ بڑے اڈے تک جانے کا مشورہ اسے میں نے ہی دیا تھا، قدیر نے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ میاں چنو سے آگے کہاں جانا چاہتا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا بڑے اڈے اور چھوٹے اڈے سے کہاں کہاں کی بسیں جاتی ہیں۔ قدیر اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی باتیں کر رہا تھا۔ جو بچے چھوٹی عمر میں روزگار سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ بنسبت بہت جلد سیانے ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑوں ہی کی طرح سوچنے لگتے ہیں۔ قدیر بھی اپنی باتوں سے 15-16 سال کا لگتا تھا۔ میں نے گھماؤ پھراؤ کی بجائے براہ راست اس سے نہایت اہم سوال کیا، قدیر، تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ لیاقت علی یہاں سے آگے کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ معنی خیز انداز میں بولا، پھر کہا، اس سے پہلے آپ بھی مجھے کوئی انعام دیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ کسی بحث میں پڑنے کی بجائے میں نے جیب سے 8 آنے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا، اب بتاؤ۔ وہ بولا، صرف 8 آنے؟ میں نے کہا، یہ میں اپنی حق حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہوں اور اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے جا سکتا ہوں جہاں تم ہر بات بتاؤ گے، وہ بھی بلا معاوضہ۔ اس نے 8 آنے اپنی جیب میں ڈالے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ کی توبہ جناب، میں تھانے جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کے یہ 8 آنے ہی کافی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، لیاقت علی یہاں سے بورے والا جانا چاہتا تھا۔ بورے والا؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں جی، بورے والا، قدیر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ بورے والا کی طرف جانے والی بسیں بڑے اڈے سے چلتی ہیں جناب۔ بھورے والا وہاڑی کے نزدیک پایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھورے والا اور وہاڑی ضلع ملتان میں شمار ہوتے تھے۔ اب وہاڑی ضلع کا درجہ اختیار کر چکا ہے اور بھورے والا بھی ضلع کا۔ ہم قدیر کو اسٹیشن پر ہی چھوڑ کر عمارت سے باہر نکل آئے۔ اگر قدیر نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا اور لیاقت علی نے بھی قدیر سے جھوٹ نہیں بولا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ لیاقت علی 2 روز قبل میاں چنو سے بس میں بیٹھ کر سیدھا بورے والا پہنچا ہوگا۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ لیاقت علی نے قدیر سے غلط بیانی کی ہو، مگر مجھے یقین تھا کہ قدیر نے جو معلومات فراہم کی ہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو بسوں کے اڈے سے جا کر چیک کیا جا سکتا تھا، لیاقت علی وہاں سے بورے والا کے لیے روانہ ہوا تھا یا نہیں۔ اگرچہ یہ اتنی آسان بات نہیں تھی، تاہم بہرحال مجھے یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ بسوں کا بڑا اڈہ اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ کر ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور اڈے کی جانب روانہ ہو گئے۔ تانگہ بان ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم بسوں کے اڈے پر تھے۔ اڈے کے ٹھیکیدار غلام نبی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ موٹی توند والا ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ 45 کے قریب لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد آمد کی غرض بیان کی تو وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا
اور بولا ملک صاحب کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع تو دیں۔ میں نے کہا اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور جب میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو پہلے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، بعد میں کوئی اور کام۔ غلام نبی نے ایک قہقہہ لگایا۔ اس عمل کے دوران میں اس کی چربی دار توند باقاعدہ ڈانس کرنے لگی اور اپنی ہنسی کو ہنگامی بریک لگاتے ہوئے بولا، جناب میں نے کب کار سرکار میں مداخلت کی بات کی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، اگر آپ کھانا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں غلام نبی، ہم بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کی بات اور نہ میری بات، ایسا کرتے ہیں میں ایک اچھی سی دودھ پتی آپ کو پلواتا ہوں۔ پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے اپنے نوعمر ملازم کو آواز دی، اوئے کاکا اللہ رکھا، جا فرسٹ کلاس دودھ پتی بنوا لا، ذرا جلدی آنا، آج ویسے بھی موسم ٹھنڈا ٹھار ہو رہا ہے۔ میرے استفسار پر ٹھیکیدار غلام نبی نے بتایا کہ میاں چنو کی بس اسٹینڈ سے مختلف علاقوں کے لیے بسیں چلتی ہیں۔ بس اسٹینڈ سے کچھ فاصلے پر مین روڈ تھی جو شمال مشرق میں لاہور کی جانب اور جنوب مغرب میں خانیوال کی جانب جاتی تھی۔ اس پر لگاتار بسیں چلتی رہتی تھیں۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، غلام نبی، میں صرف میاں چنو والا روٹ کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے، آپ اس سلسلے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، 2 روز قبل دوپہر کے بعد ایک مسافر نے یہاں سے بورے والا تک کا سفر کیا ہے، میں اسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ جناب تھوڑی وضاحت کریں۔ غلام نبی نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میں آپ کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ میں نے چند ثانیہ خاموش رہنے کے بعد کہا، غلام نبی، میں نے جس مسافر کا ذکر کیا ہے اس کا نام لیاقت علی ہے، اور میں نے اپنی جیب سے لیاقت علی کا خاکہ نکال کر غلام علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ اسی شخص کا حلیہ ہے، یہ خاکے کے طور پر ہم نے بنوایا ہے۔ وہ بغور خاکے کا جائزہ لینے لگا، اس کے بعد بولا، میں اس شخص کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس کے بارے میں کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لیاقت علی نامی اس شخص نے 2 روز پہلے اڈے سے بھورے والا جانے والی بس میں سفر کیا تھا یا نہیں، اس امر کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے غلام نبی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اوہ۔ اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اسی دوران میں شاندار قسم کی دودھ پتی بھی آ گئی۔ ہم نے اپنی اپنی پیالیاں سنبھال لیں۔ اس کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے غلام نبی کو دیکھا۔ وہ میری نظر کا مطلب سمجھتے ہوئے کھنکار کر بولا، ملک صاحب، میاں چنو بورے والا روٹ صرف 3 بسیں چلتی ہیں۔ ایک تو گزشتہ 10 دن پہلے سے خراب ہے، باقی 2 میں سے ایک روانہ ہونے ہی والی ہے اور دوسری 15-20 منٹ بعد یہاں پہنچنے والی ہے۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میں موجودہ بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو یہاں بلا لیتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی مفید معلومات آپ کو دے سکے۔ اس کی تجویز انتہائی معقول تھی اور قابل عمل تھی۔ میری تائید حاصل کرتے ہی اس نے اللہ رکھا نامی نوعمر ملازم کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ 29-32 کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو یہاں بلا کر لا۔ اللہ رکھا، ہاں جی کہتے ہوئے ٹھیکیدار غلام نبی کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 29-32 کا کنڈکٹر اور ڈرائیور میرے سامنے کھڑے تھے۔ غلام نبی نے انہیں میرے بارے میں مختصر بتایا اور کہا، ملک صاحب، تم دونوں سے ایک مسافر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے لیاقت علی کا خاکہ نما تصویر ان دونوں کو باری باری دکھائی اور کہا، کیا تم میں سے کسی نے 2 روز پہلے اس شخص کو اپنی سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈرائیور بشیر نے سرسری انداز میں اس تصویر کا جائزہ لینے کے بعد اسے کنڈکٹر کی طرف بڑھا دیا اور بے پرواہی سے بولا، لو اکرام، تم دیکھو اس بندے کو، سواریاں تم ہی چڑھاتے ہو اور کرایہ اکٹھا کرنا بھی تمہارا ہی کام ہے، شاید تمہیں اس بارے میں کچھ یاد ہو، میں تو نہیں جانتا۔ اکرام نامی بس کنڈکٹر نے تھوڑی دیر خاکے کو معائنہ کیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ چہرہ دیکھا ہوا نہیں لگتا۔ پھر غیر ارادی طور پر اس نے ایک اہم سوال کیا، یہ مسافر کتنے بجے سوار ہوا تھا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیاقت دوپہر کے وقت بس میں بیٹھا تھا، لیکن شاید انہوں نے میری بات پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے لیاقت کے بس میں سوار ہونے کا وقت دہرایا تو بشیر احمد نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، جناب ہماری بس تو اس وقت میاں چنو اور بورے والے کے درمیان تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ ہماری بس میں سوار نہیں ہوا۔ ڈرائیور بشیر احمد کی بات میں وزن تھا۔ ٹھیکیدار غلام نبی نے بشیر احمد سے پوچھا، بشیر 34-64 کتنے بجے تک اڈے پہنچ جائے گی؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگاتے ہوئے بتایا،
بس جی ہمارے نکلنے کے 15-20 منٹ بعد ہی آ جائے گی، تمہارے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، غلام نبی نے کہا۔ بس جناب، بس اسٹارٹ ہے، ہم نکلنے ہی والے ہیں، بشیر احمد نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، پھر کنڈکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، چلو اکرام، ٹائم ہو گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد غلام نبی نے کہا، ملک صاحب دوسری بس یہاں پہنچنے والی ہے، پھر پتہ چل جائے گا ہر بات کا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے نا جناب، کوئی گڑبڑ والی بات تو نہیں ہے؟ بات تو گڑبڑ والی ہی ہے غلام نبی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیا اس بندے کے ساتھ کوئی حادثہ وادثہ پیش آ گیا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے کچھ بات چھپا رہے ہیں ملک صاحب، وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ خیر، میں اصرار نہیں کروں گا، آپ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے غلام نبی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کیا روزانہ اسی وقت 3464 نمبر کی بس یہاں پہنچتی ہے؟ میں اس سوال سے دراصل لیاقت علی کے میاں چنو کی روانگی کے بارے میں اندازہ لگانا چاہتا تھا، غلام نبی نے جواب دیا۔ جناب، بہت دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں، لگ بھگ اسی وقت وہ بس میاں چنو کے اڈے پر پہنچتی ہے۔ یہاں اس کا قیام کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 گھنٹے کا، غلام نبی نے جواب دیا۔ بعض اوقات 2 گھنٹے بھی رکنا پڑ جاتا ہے۔ بس جی، اس کا دار و مدار سواریوں پر ہوتا ہے، جب بس بھر جائے۔ ہم ہلکی پھلکی باتوں سے وقت گزار رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں نوعمر ملازم نے آ کر بتایا کہ ہماری مطلوبہ بس اڈے میں داخل ہو چکی ہے۔ غلام نبی نے پرمسرت لہجے میں کہا، لو جی ملک صاحب، گل بن گئی۔ پھر وہ ملازم لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جا اللہ رکھا، بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو اپنے ساتھ لے آ۔ اللہ رکھا اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑا۔ میں بے چینی سے آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد ڈرائیور فتح محمد اور کنڈکٹر علی نواز ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ وہی عمل دہرایا ان کے ساتھ بھی جو اس سے قبل بشیر اور اکرام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان دونوں سے نہایت ہی مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ بس نمبر 34 اور 64 کے کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں نے لیاقت علی کے خاکے کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ڈرائیور فتح محمد نے کنڈکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی نواز، یہ تو وہی بندہ ہے جس کا اس روز ایک مسافر سے جھگڑا ہو گیا تھا، تمہیں یاد ہے نا وہ واقعہ؟ مجبوراً ہمیں بس بھی روکنا پڑی تھی۔ مجھے چنگی طرح یاد ہے استاد جی، علی نواز نے تائیدی لہجے میں کہا۔ کافی دیر تک ان دونوں میں تکرار ہوتی رہی۔ مجبوراً ہمیں ایک جگہ بس روکنا پڑی۔ ہم نے ان دونوں سے درخواست کی کہ وہ ہماری بس سے اتر جائے تو بہتر ہے۔ میں نے ان دونوں کا کرایہ بھی واپس کرنے کی پیشکش کی تھی۔ پھر کیا وہ دونوں بس سے اتر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ توبہ کریں جی، ڈرائیور فتح محمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا لیاقت تو بدمعاشی پر اتر آیا تھا۔ کہنے لگا، میں کرایہ واپس نہیں لوں گا، آپ کو ہر صورت مجھے میری منزل پر پہنچانا ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر نے بھی پسپائی اختیار کر لی اور بس سے اتر گیا۔ میں نے اس کا کرایہ واپس کر دیا۔ بیچارہ کوئی شریف آدمی تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا تھا۔ لیاقت علی بس میں بیٹھا اور بس بورے والا کی جانب بڑھا دی گئی۔ میں نے اس تفصیل کو سننے کے بعد سوال کیا، فتح محمد، اس کے بعد تو لیاقت علی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی؟ نہیں جناب، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا لیاقت علی کو آپ نے بورے والا کے بس اسٹیشن پر ہی اتارا تھا؟ راستے میں کہیں اتر گیا تھا کیا وہ راستے میں تو کہیں نہیں اترا، کنڈکٹر علی نواز نے بتایا، مگر اڈے تک بھی نہیں گیا۔ پھر خود ہی اس نے اپنی بات کی وضاحت کر دی کہ جناب تھانے دار صاحب، لیاقت علی نامی یہ شخص بورے والا کی حدود شروع ہوتے ہی ایک چوک پر بس سے اتر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لیاقت علی بورے والا کا رہنے والا نہیں ہے؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بے معنی تھا، مگر ایک فوری خیال کے تحت میں نے یہ سوال کیا۔ جواب میں علی نواز نے کہا، یہ تو ہم نہیں جانتے جناب، اس کا مطلب ہے وہ میاں چنو کا ہی باسی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری موجود ہر شخص کو دیکھا۔ ان کے سروں کی جنبش نے وضاحت کر دی کہ وہ لیاقت علی کے بارے میں صفر معلومات رکھتے ہیں۔ میں در حقیقت یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لوگ لیاقت علی کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں۔ میاں چنو کوئی بہت بڑی جگہ کا نام نہیں تھا، خصوصاً ان دنوں تو وہ مختصر علاقہ تھا۔ غلام نبی نے باتوں کے درمیان مجھے بتایا تھا کہ وہ کم و بیش میاں چنو کے تمام باسیوں سے بخوبی واقف ہے۔ علی نواز اور فتح محمد کا تعلق بھی میاں چنو ہی سے تھا۔ اگر وہ تینوں لیاقت علی کے بارے میں ناواقفیت کا اظہار کر رہے تھے تو اس کا مطلب ایک ہی تھا، یعنی لیاقت علی کا تعلق کسی بھی طور میاں چنو سے نہیں تھا۔ اس صورتحال میں ذہن میں 2 ہی نام آتے تھے، پہلے نمبر پر ساہیوال اور دوسرے پر بورے والا۔ لیاقت علی نے انہی 2 جگہوں پر کہیں رکنے والا تھا۔ لیاقت علی تک پہنچنے کے لیے ساہیوال اور بورے والا کو کھنگالنا ضروری تھا۔
میں غلام نبی ٹھیکیدار کا شکریہ ادا کر کے بس اسٹینڈ سے باہر آ گیا۔ واپسی کے راستے میں ASI جماعت علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو میرا ہمیشہ نیک ہی رہتا ہے جماعت علی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور جہاں تک معاملے کا تعلق ہے وہ میرے خیال میں پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، کم از کم اب میرے سامنے لائن آف ایکشن واضح ہو گئی ہے۔ آپ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئندہ میرا ٹارگٹ ساہیوال اور بورے والا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ جب تک مبینہ لیاقت علی میرے قابو میں نہیں آ جاتا صندوق کا راز معلوم نہیں ہو سکے گا۔ ASI نے کہا۔ لیاقت علی نے ساہیوال اور میاں چنو تک ٹرین میں سفر کیا، پھر وہ منہ دھونے کے بہانے ٹرین سے اتر گیا۔ بعد ازاں بذریعہ بس وہ میاں چنو سے بورے والا روانہ ہو گیا۔ اس سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا تعلق بورے والا سے ہی ہے، اس سے قطعاً یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ممکن ہے وہ بورے والا سے کسی دوسری بس میں بیٹھ کر کہیں اور نکل گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساہیوال ہی کا رہنے والا ہو اور گھوم پھر کر ساہیوال پہنچ گیا ہو۔ اس کے علاوہ تم ایک خاص بات کو نظر انداز کر رہے ہو۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ASI کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لیاقت علی ساہیوال سے اکیلا ٹرین میں سوار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پاس ایک 24 صندوق بھی تھا، ایک ایسا صندوق جس میں ایک جوان شخص کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر جماعت علی اور خدا بخش لنگا کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیاقت علی نے خدا بخش کو بتایا تھا کہ وہ کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے روہڑی جا رہا ہے۔ لیاقت کا منہ دھونے کے بہانے میاں چنو ریلوے اسٹیشن پر اترنا اور بس میں بیٹھ کر بورے والا کی جانب روانہ ہونا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یعنی وہ بند صندوق کی خوفناک حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر وہ میاں چنو کے پلیٹ فارم پر رہ جاتا تو پہلی فرصت میں اسے صندوق کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کرنا چاہیے تھی، کیونکہ بقول اس کے صندوق میں قیمتی کپڑے اور دوسری اشیاء بھری ہوئی تھیں۔ لیاقت علی نے خدا بخش کو روہڑی جانے کی جھوٹی موٹی کہانی سنائی۔ منہ دھونے کے بہانے میاں چنو کے اسٹیشن پر اترا اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ایک بس میں بیٹھ کر بورے والا روانہ ہو گیا۔ وہ ایک شاطر اور چالاک شخص تھا، ہمیں بڑی احتیاط سے اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ مگر میں نے ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مگر اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ یہی تو مشکل ہے، ASI نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے عجیب لہجے میں کہا۔ لیاقت علی کا سراغ لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے، اشارہ تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا، میں نے خیال افروز لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح ملک صاحب؟ ASI نے استفسار کیا۔ وہ اس طرح، میں چلتے چلتے رک گیا اور کہا، ہم واپس بس اسٹینڈ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ASI نے سوال کیا۔ خدا بخش نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، واپسی کی کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں بھی میرے ساتھ رک گئے اور الجھن زدہ لہجے میں مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی الجھن دور کرنے کے غرض سے میں نے کہا، میں 3464 کے ڈرائیور سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ قدم اٹھانے لگے۔ چند منٹ بعد ہم دوبارہ ٹھیکیدار غلام نبی کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرائیور فتح محمد اور کنڈکٹر نواز ابھی تک غلام نبی کے پاس تھے۔ غلام نبی نے آگے بڑھ کر کہا، حکم ملک صاحب؟ میں نے کہا، حکم شکم کچھ نہیں ہے غلام نبی، میں بس فتح محمد سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ جی پوچھیے تھانے دار صاحب۔ فتح محمد ڈرائیور میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، فتح محمد، جس روز لیاقت علی نامی اس بدتمیز اور جھگڑالو شخص نے تمہاری بس میں سفر کیا تھا، اس دن تم لوگ کتنے بجے بورے والا پہنچے تھے؟ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، تقریباً 4:30 بجے شام کو۔ کیا میاں چنو سے بورے والا کا سفر 2.5 گھنٹے کا ہے؟ سفر تو اس سے کم وقت کا ہے جناب، فتح محمد نے جواب دیا، مگر اس روز راستے میں ایک جگہ بس خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سا وقت ضائع ہو گیا۔ بس مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ مذکورہ روز تمہاری بس کتنے بجے بورے والا پہنچی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے یہی بتایا ہے نا کہ لیاقت علی بس اسٹینڈ سے تھوڑے ہی دور ایک چوراہے پر اتر گیا تھا۔ فتح محمد نے کہا، یہ بات آپ کو کنڈکٹر نواز علی نے بتائی تھی، بہرحال یہی حقیقت ہے۔ لیاقت علی بورے والا کی حدود سے پہلے ہی اتر گیا تھا، ہمیں
ایک مرتبہ پھر میاں چنو کے بس اسٹینڈ سے باہر نکل آئے۔ ASI نے سوال کیا، ملک صاحب ان معلومات سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فائدہ اور نقصان کا فیصلہ میں نے تھانے میں پہنچ کر کرنا ہے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ فی الحال تو تم یہ سمجھو کہ ہم واپس خانیوال جا رہے ہیں۔ میرے رویے سے ASI سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو میں خدابخش لنگا کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہتا۔ مصلحت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر کے بعد خدابخش نے کہا، تھانے دار صاحب میرا خیال ہے آپ کو اب میری مزید ضرورت نہیں ہے۔ خانیوال سے میں سیدھا کبیروالا چلا جاؤں گا۔ تم نے یہ فیصلہ کس طرح کر لیا؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ جناب آپ تو لیاقت کے بارے میں معلوم ہو ہی چکا ہے نا کہ وہ برے والا کا گیا تھا، اس سے کیا ثابت ہو گیا ہے؟ خدابخش، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، میرا مطلب ہے میری بات تو سچی ثابت ہو گئی نا۔ وہ بے ترتیب لہجے میں بولا، لیاقت علی میاں چنو کے اسٹیشن پہ اترا تھا، اب وہ آگے کہاں اور کیوں گیا اس سے میرا کیا تعلق؟ میں تو اس معاملے میں بے قصور ہوں جناب۔ تمہاری بے گناہی کے بارے میں اس وقت فیصلہ کروں گا جب لیاقت علی میرے ہاتھ آ جائے گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گے، جانے اور وقت کتنا لگ جائے؟ وہ مایوس لہجے میں بولا۔ میں نے قطعیت سے کہا، انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا۔ اسی شام ہم تھانے خانیوال پہنچ گئے۔ جب خدابخش کو حوالات میں آرام کرنے کی غرض سے پہنچا دیا گیا تو ASI میر کمرے میں آیا اور آتے ہی مجھ سے پوچھا، ملک صاحب میں نے محسوس کیا ہے آپ اپنے دل میں ایک لائحہ عمل تیار کر چکے ہیں، کیا میں غلط محسوس کر رہا ہوں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تمہارے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل درست محسوس کر رہے ہو جماعت علی، میں واقعی ایک خاص لائحہ عمل ترتیب دے چکا ہوں، مجھے بھی اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ضرور بتاؤں گا، میں نے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ تم بھی اس سے متعلق ہو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کھنکار کا گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ASI کو اپنی پلاننگ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جماعت علی، کل صبح 2 سپاہیوں کے ساتھ بورے والا جاؤ گے، میں تمہیں بورے والا کے تھانے انچارج کے نام ایک خصوصی رکا بھی لکھ دوں گا۔ تمہیں وہاں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مذکورہ تھانے سے مل جائے گی۔ تمہیں وہاں لیاقت علی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنی ہے، چاہے اس کام میں ایک یا ایک سے زیادہ دن لگ جائیں۔ اس دوران تم بورے والا کے تھانہ انچارج کے مہمان رہو گے۔ میں رکے میں اس بات کی وضاحت کر دوں گا۔ میں چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے لیاقت علی کا جو کلمی خاکہ بنوایا ہے، کل اس کی مزید کاپیاں تیار کرواؤں گا، ایک کاپی تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ یاد رکھو اس کام میں تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ میں ہر قسم کی احتیاط کو مد نظر رکھوں گا جناب، ASI نے پروسوک لہجے میں مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ایک بات کا اور خیال رکھنا کہ تھانے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم کل کہاں اور کس مقصد سے جا رہے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی ہدایت کا پورا خیال رکھوں گا جناب، ASI جماعت علی نے کہا۔ میرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو بھی ایسی ہی احتیاط کی تاکید کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھ جواد اور وقار جائیں گے اور میں انہیں ہر بات پوری تفصیل سے سمجھا دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے مزید کہا، میں کل ساہیوال جاؤں گا، مگر اس سے پہلے مجھے SP علاقے کو رپورٹ کرنا ہوگی۔ ساہیوال جانے کا فیصلہ SP صاحب سے ملنے کے بعد ہی ہوگا۔ آپ کی عدم موجودگی میں تھانے کا انتظام کون سنبھالے گا؟ جماعت علی نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ میں نے تشفیہ آمیز انداز میں کہا، سب انسپکٹر جمشید رانا خاصا ہونہار پولیس آفیسر ہے، میں اسے تمام امور سمجھا دوں گا، مجھے یقین ہے وہ تمام معاملات سنبھال لے گا۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد میں نے اضافہ کیا، ویسے یہ ضروری نہیں کہ میں کل ہی چلا جاؤں، اور گیا بھی تو شام تک آ جاؤں گا واپس۔ دیکھیے SP صاحب، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس رات ہم کافی دیر تک نامعلوم مقتول اور گمشدہ قاتل کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ پھر میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے سرکاری کوارٹر چلا آیا۔ دوسرے روز 9:30 بجے میں نے ASI کو بورے والا روانہ کر دیا۔ میں نے کہانی کے شروع میں بتایا ہے کہ یہ واقعہ ماہ فروری کے آخری ایام میں پیش آیا تھا، تاہم مجھے بالکل درست تاریخ یاد نہیں ہے، مگر اس سے اصل معاملے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نامعلوم شخص کی موت 25 اور 26 فروری کے درمیانی شب میں واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے موت کا وقت نصف شب کے لگ بھگ تھا۔ اس حساب سے نامعلوم شخص کی موت واقع ہوئے 4 روز گزر چکے تھے۔
میں نے پروگرام کے مطابق ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور اب تک کی اپنی کارگزاری سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے میری کارکردگی کو سراہا اور میرے ساہیوال جانے کی حمایت کی۔ صفدر حیات، میں آج ہی ساہیوال کے اعلیٰ سرکاری افسر سے اس سلسلے میں فون پر بات کرتا ہوں۔ تمہیں اپنے کام میں اگر کہیں رکاوٹ محسوس ہو تو اپنے متعلقہ تھانے سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ تھینک یو سر، میں نے مؤدب لہجے میں کہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ساہیوال کب جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، سر آج کا آدھا دن تو گزر گیا ہے، میں کل ہی جا سکوں گا۔ ممکن ہے کل تک ASI کی طرف سے کوئی مفید اطلاع مل جائے۔ میں نے SP صاحب کو ASI کی بورے والا روانگی کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا۔ میاں چنو کے بس اسٹینڈ سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ SP صاحب میرے کام سے مطمئن تھے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم انہی خطوط پر تفتیش جاری رکھو، میں آج ہی ساہیوال بات کر کے تمہارے بارے میں بتا دوں گا، تم وہاں کسی بھی قسم کے مسئلے سے دوچار نہیں ہوگے۔ پھر SP صاحب نے مجھے اس افسر کا نام اور عہدہ بھی بتا دیا جس سے وہ میرے بارے میں فون پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ واقعی ہمارے محکمے کے ایک اعلیٰ افسر تھے۔ میں نے مؤدب لہجے میں کہا، سر اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پہلے میں اپنے طور پر ہلکے پھلکے انداز میں کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے دشواری پیش آئی تو پھر میں بااختیار لوگوں سے مدد کی درخواست کروں گا۔ اوکے، دیٹس رائٹ، وزیر اعلیٰ مسکراتے ہوئے بولے۔ صفدر حیات، مجھے تمہارے جیسے پولیس آفیسر پر ناز ہے۔ میں جانتا ہوں تم کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کرتے ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اکثر کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ میں نے کہا، تھینک یو سر کہنے کے بعد انہیں سلوٹ کیا۔ SP صاحب نے بطور خاص مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا اور میں ان کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ SP صاحب کے تعاون آمیز رویے نے میرا دل بڑھا دیا تھا۔ دل کے بڑھنے سے مراد اس کا سائز نہیں بلکہ وہ حوصلہ جو دل کے نہال خانوں میں پایا جاتا ہے۔ 3 مارچ کی صبح میں حوالدار میرداد کے ہمراہ ساہیوال کے لیے خانیوال سے روانہ ہو گیا۔ 2 مارچ کی رات تک بورے والا سے کوئی اہم اطلاع نہیں آئی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ASI جماعت علی کو ابھی تک کوئی خاص کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہم لگ بھگ 10 بجے ساہیوال پہنچ گئے۔ میں نے حسب پروگرام اپنی تفتیش کا آغاز ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے کیا۔ اس وقت ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے اپنا تعارف کروایا اور درخواست کی کہ وہ سراپائے تعاون نظر آنے لگا۔ میں حوالدار میرداد کے ساتھ بکنگ کلرک کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس وقت فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام عبدالخالق بتایا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ اسٹیشن ماسٹر کی ہدایت اس تک پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلا سوال کیا، باؤ عبدالخالق، تمہاری یادداشت کیسی ہے؟ ٹکٹ بابو ہونے کے ناطے وہ وہاں باؤ عبدالخالق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میری یادداشت خیر سے ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ میں تمہاری ٹھیک ٹھاک قسم کی یادداشت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، 26 فروری کے دوپہر کو اس اسٹیشن سے ایک ٹرین کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ مذکورہ ٹرین لاہور سے یہاں پہنچی تھی۔ ساہیوال ریلوے اسٹیشن سے اس ٹرین میں ایک مسافر سوار ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس مسافر نے ٹکٹ بھی لیا ہوگا اور یقیناً تم نے ہی دیا ہوگا۔ اس بات کو پہلے میں تسلی کر چکا تھا کہ وقوعہ کے روز دوپہر کے وقت ٹکٹ ونڈو پر عبدالخالق ہی کی ڈیوٹی تھی۔ عبدالخالق نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، میرا تو کام ہی ٹکٹ دینا ہے اور مسافر ٹکٹ لے کر ہی ٹرین میں سوار ہوتا ہے۔ اس میں میری یادداشت کا امتحان کہاں سے آ گیا جناب؟ تمہاری یادداشت کا امتحان یہ ہے کہ تمہیں اس شخص کو شناخت کرنا ہے۔ میں نے کہا، اس شخص کا نام لیاقت علی اور اس کے پاس سامان کی صورت میں لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ وہ بولا، میں ٹکٹ دیتے وقت مسافروں کا نام نہیں پوچھتا اور نہ ہی ان کے سامان کو دیکھتا ہوں۔ میں نے لیاقت نامی اس شخص نے ساہیوال سے روڑی جنکشن تک کا ٹکٹ لیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے لیاقت علی کا خاکہ کھڑکی سے اندر کھسکا دیا اور کہا، اس تصویر کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ خاکے کو بغور دیکھتا رہا۔ شکل تو کچھ دیکھی ہوئی لگ رہی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے عبدالخالق، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری یادداشت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ یہ تصویر خاکہ لیاقت علی کا ہے۔ وہ کھسیاتے ہوئے بولا کہ جناب، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹکٹ دیتے ہوئے میں مسافروں کے حلیے وغیرہ پہ دھیان نہیں دیتا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا یہ شکل کچھ دیکھی ہوئی لگ رہی ہے۔ ہاں، میں نے ایسا کہا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اب بھی ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں، شاید میرے لاشعوری احساس نے کہا ہے۔ میں اس کی وضاحت
کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے مذکورہ خاکہ عبدالخالق سے واپس لیتے ہوئے کہا، تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ عبدالخالق۔ میں ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے مڑا ہی تھا کہ اپنے عقب میں ایک دراز قامت کلی کو دیکھا تو چونک پڑا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا جب میں ٹکٹ کلرک عبدالخالق سے بات چیت کر رہا تھا، اس وقت کلی پوری توجہ سے ہماری طرف لگی ہوئی تھی، کیونکہ مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے کہا، معاملہ کیا ہے باؤ جی، آپ کس مسافر کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ ٹکٹ گھر کے اندر سے عبدالخالق کی آواز آئی۔ اس نے مذکورہ کلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، نظام الدین چاچا، اگر تم ان صاحب کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو کر دو، یہ کسی مسافر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کے پاس لکڑی کا صندوق تھا۔ کلی نے کہا، اس ہی وجہ سے تو میں آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ آپ لکڑی کے کسی صندوق کا ذکر کر رہے تھے، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آپ کو کیا معلوم کرنا ہے جناب نظام الدین؟ میں اس مسافر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے لیاقت علی کا خاکہ اس کے سامنے کر دیا کہ یہ 26 فروری کو اس نے ساہیوال سے روڑی تک کا ٹکٹ لیا تھا، دوپہر کے وقت ٹرین میں سوار ہوا تھا، اس کے پاس سامان کے نام پر لکڑی کا ایک صندوق اور ایک دستی تھیلا تھا۔ نظام الدین نے خاکہ مجھ سے واپس کرتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا، جناب مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس مسافر نے واقعی اس اسٹیشن سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ روڑی گیا ہے۔ ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار کر دیا تھا، میں نے ہی اسٹیشن سے باہر اس کا سامان اٹھا کر ٹرین تک پہنچایا تھا۔ نظام الدین کلی کے جواب نے مجھے حد درجہ اطمینان سے نواز دیا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، نظام الدین، اس مسافر کا نام لیاقت علی تھا؟ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ کیا یہ شخص یہیں ساہیوال کا رہنے والا ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا اس شخص کے بارے میں۔ تم یقین سے کس شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ بولا، جناب اس سلسلے میں میں مہر منظور حسین کے بارے میں ہی یقین سے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ مہر منظور حسین؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دہرایا۔ بھئی یہ مہر صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ نظام الدین نے عام سے لہجے میں جواب دیا، جناب مہر صاحب بیچ میں نہیں آئے، بلکہ وہ تو آپ کے مطلوبہ بندے کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک آئے تھے۔ یعنی لیاقت علی کے ساتھ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اگر مہر صاحب کے مہمان کا نام لیاقت علی ہے تو پھر یہی سمجھ لیں، نظام الدین نے کہا۔ میں نے پوچھا، تم مہر منظور حسین کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مہر منظور حسین مہر ظہور حسین کے اکلوتے بیٹے ہیں، نظام الدین نے جواب دیا۔ وہ یوسف والا کے مشہور زمیندار ہیں، وہاں کا ایک بہت بڑا ڈیری فارم بھی ہے۔ میں نے کہا، چچا نظام الدین، تم نے تھوڑی دیر پہلے لیاقت علی کو مہر منظور کا مہمان کہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے جناب، وہ سادگی سے بولا، میں نے جیسے سنا تھا ویسے ہی آپ کو بتا دیا، ذرا اپنی بات کی وضاحت کرو گے؟ وہ بولا، میں نے آپ کو مطلوبہ بندے کو مہر منظور کے ساتھ اسٹیشن کے باہر ایک سجے سجائے تانگے سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے پاس صندوق بھی تھا جناب، ہم تو مسافر کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، میں مہر صاحب کو تو جانتا ہی تھا، میں نے یہی سمجھا ان کے ساتھ جو بندہ اسے ٹرین پر چڑھانے آیا ہے۔ میں سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، پہلے مہر صاحب کو سلام کیا، پھر سامان اٹھا لیا۔ میرے پوچھنے پر مہر صاحب نے بتایا کہ آپ کا لیاقت نامی بندہ مہر صاحب کا مہمان ہے۔ بس جی اتنی سی بات ہوئی تھی۔ وہ جیسے اتنی سی بات کہہ رہا تھا، وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اس نے تو میرے لیے مفید معلومات کا دریا بہا دیا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، نظام الدین، کیا مہر صاحب لیاقت کو اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے یا ٹرین کے روانہ ہونے تک انتظار کیا تھا؟ وہ بولا، جناب مہر صاحب ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد ہی یہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، مہر منظور حسین یوسف والا میں کہاں رہتے ہیں؟ بس جی وہ یوسف والا میں رہتے ہیں، نظام الدین نے جواب دیا۔ مہر ظہور حسین یوسف والا کی مشہور شخصیت ہیں، آپ کسی سے بھی ان کی حویلی کا پتہ پوچھ سکتے ہیں۔ ان معلومات کا بہت بہت شکریہ نظام الدین، میں نے کہا۔ خالی خولی سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا جناب، نظام الدین نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں اس کی نگاہ کا یہی مطلب سمجھا کہ وہ مجھ سے کوئی انعام وغیرہ کا طلبگار ہے۔ میں اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھائے تھا کہ وہ جلدی سے بولا، آپ میرا مقصد نہیں سمجھے۔ جیب کی طرف اٹھا ہاتھ میرا رک گیا، میں نے سوالیہ نظروں سے نظام الدین کو دیکھا اور کہا، پھر مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، آپ مجھے صرف یہ بتا کر تسلی دے دیں کہ سب خیریت ہے نا؟ میں نظام الدین کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے گول مول جواب سے کام چلایا، ابھی تک تو سب خیریت ہے چاچا، دعا کرنا آئندہ بھی خیریت ہی رہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس سے یوسف والا کا راستہ معلوم کیا، پھر ہم ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ نظام الدین
کے بقول مہر ظہور حسین اور مہر منظور حسین یوسف والا کی مشہور و معروف شخصیات تھیں۔ میں نے یوسف والا پہنچ کر نظام الدین کے قول کو 100% درست پایا۔ حویلی میں میری ملاقات بڑے مہر صاحب قبلہ ظہور حسین سے ہوئی۔ چھوٹا مہر علی یعنی منظور حسین حویلی میں موجود نہ تھا۔ میں نے بڑے مہر سے چھوٹے مہر کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے الٹا میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر ڈالا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، منظور حسین سے مجھے کیا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں چونکہ بڑے مہر کے لیے ناآشنا سا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھ سے اتنے سوالات کر ڈالے تھے۔ میں نے تقاضۂ مصلحت کو نبھاتے ہوئے خود کو چھوٹے مہر کا ایک دیرینہ شناسہ ظاہر کیا اور بتایا کہ میں بورے والا سے آیا ہوں، مقصد آمد محض ملاقات ہے، ایک مختصر ملاقات کے بعد واپس چلا جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے مہر نے میرے جوابات سے مطمئن ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ چھوٹے مہر مجھے ڈیری فارم پر مل جائیں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چھوٹا مہر زیادہ تر ڈیری فارم پر ہی رہتا ہے، زیادہ تر راتیں بھی وہیں گزارتا ہے۔ ڈیری فارم حویلی سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مذکورہ ڈیری فارم پر پہنچ چکے تھے۔ مہر منظور حسین سے میری یہ پہلی ملاقات تھی۔ ظاہر ہے وہ مجھے قطعاً نہیں پہچان سکتا تھا اور نہ ہی حوالدار میرداد اس کے لیے شناسا تھا۔ مہر منظور کی عمر 27 سال کے قریب تھی، صحت قابل رشک تھی اور انداز خاصا خطرناک تھا۔ خطرناک ان معنوں میں کہ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی بھوک محسوس کی تھی، عورت کی بھوک۔ عورتوں کے شکاری افراد کی آنکھوں میں ایسی ہی چمک پائی جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نشے کا بھی عادی ہے۔ الغرض مہر منظور حسین کے بارے میں میرا پہلا تاثر کچھ اچھا نہیں تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد مہر منظور نے میری آمد کا مقصد جاننا چاہا تو میں نے کہا، میر صاحب آپ ہمیں نہیں جانتے، مگر ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو 25 اور 26 فروری کی درمیانی شب آپ کا مہمان رہ چکا ہے۔ اس کا نام لیاقت علی ہے۔ 26 فروری کی دوپہر آپ اسے گاڑی میں سوار کروانے بھی گئے تھے۔ میں نے اپنی بات کے دوران مہر منظور کے چہرے پر نگاہ جما رکھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی محسوس کی، تاہم میری بات کے اختتام تک وہ سنبھالا لے چکا تھا۔ اس نے گہری نظر سے سرتپا میرا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں کسی لیاقت علی کو نہیں جانتا۔ میرے ذہن میں ایک امکان ابھرا، یہ ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی اس شخص کا نام ہی نہ ہو جو خدا بخش کو ٹرین میں ملا تھا۔ جس طرح خدا بخش نے اسے اپنا نام اللہ دتہ بتایا، بالکل اسی طرح اس شخص نے بھی اپنا غلط نام لیاقت علی بتایا ہوگا۔ در حقیقت اس کا نام کچھ اور ہی ہوگا۔ میں نے کہا، مہر صاحب میں آپ کی بات پر یقین کر لیتا، آپ واقعی کسی لیاقت علی کو نہیں جانتے، لیکن اس بارے میں تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ 26 فروری کی دوپہر اپنے ایک مہمان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے گئے تھے۔ جواب دینے سے پہلے چند لمحے اس نے سوچا، پھر گمگین آواز میں بولا، بھئی میرے ہاں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، آئے دن میں ان مہمانوں کو اسٹیشن چھوڑنے بھی جاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں، ہمیں آپ کی مہمانداری اور مہمان نوازی پر کوئی اعتراض نہیں ہے مہر صاحب۔ میں نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، ہم تو ایک خاص مہمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کے پاس لکڑی کا ایک صندوق بھی تھا۔ میں اپنے ایسے کسی مہمان سے واقف نہیں ہوں، وہ اکڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جواب دیتے ہوئے وہ نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس کے چور ہونے کی دلیل تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی صحیح کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، مہر صاحب آپ اپنے ایک ایسے مہمان سے انکار نہیں کر سکتے جس کے پاس لکڑی کا صندوق تھا، کیونکہ ایک کلی چاچا نظام الدین اس حقیقت کا گواہ ہے۔ آپ 26 فروری کی دوپہر اپنے مذکورہ مہمان کو ٹرین پر بٹھانے ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا نظام الدین کے ذکر پر وہ تھوڑا جزبز ہوا تھا، تاہم جلدی ہی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور ٹھوس لہجے میں کہا، چاچا نظام الدین نامی جس کلی کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً اس کی نظر کمزور ہوگی، ورنہ وہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ بات نہ کرتا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، اگر اس کی نظر کمزور نہیں ہوئی تو پھر یقینی طور پر اس کا دماغی توازن درست نہیں ہوگا۔ میں نے ایک اور زاویے سے وار کیا کہ مہر صاحب مبینہ لیاقت علی ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے روہڑی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھا تھا اور اسٹیشن تک اس کو پہنچانے والے آپ ہی تھے۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ وہ ڈھٹائی سے بولا، میری یادداشت بالکل درست ہے، مگر لگتا ہے آپ کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نہ تو کسی لیاقت علی کو جانتا ہوں اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لکڑی کا صندوق ہو، اور میں اسے ریلوے اسٹیشن بھی چھوڑنے گیا ہوں۔
مہر منظور کی ڈھٹائی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سریعاً جھوٹ بول رہا ہے اور اس جھوٹ کے پیچھے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے آخری بار کیا، کیا اس شخص کو بھی پہچاننے سے انکاری ہیں آپ مہر صاحب؟ اس سوال کے ساتھ ہی میں نے مبینہ لیاقت علی کا خاکہ مہر منظور کے سامنے کر دیا۔ خاکے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی، تاہم دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کا رنگ اور لہجہ بدل گیا۔ اس نے غصیلے انداز میں غرا کر کہا، میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا؟ یعنی آپ کے لیاقت علی سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے؟ آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنے والے؟ آپ تو پولیس والوں کی طرح تفتیش کرتے پھر رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ میرے جی میں تو آئی کہ مہر بہادر سے کہہ دوں کہ ہاں ہم پولیس والے ہی ہیں، مگر میں ان الفاظ کو زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا۔ بڑی مشکل سے اس کیس کا ایک سرا ہاتھ لگا تھا، میں اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نازک موقع پر انتہائی صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مہر خاندان وہاں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے، ظاہر ہے وہاں کے تھانے میں بھی اس کی آؤ بھگت ہوتی ہوگی۔ یہ میرا علاقہ نہیں تھا، یہاں ایک طاقتور شخص کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن مناسب نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ پہلے متعلقہ تھانے سے رجوع کروں، اس کے بعد مہر منظور پر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مہر منظور کا لیاقت علی سے گہرا رابطہ ہے۔ میں نے مہر منظور کے آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے غرض سے کہا، مہر صاحب آپ نے تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے لیاقت نامی اس شخص سے کچھ رقم لینا ہے۔ کافی دنوں سے یہ ہاتھ نہیں آ رہا، ہمیں پتہ چلا کہ آج کل یہ آپ کا مہمان بنا ہوا ہے، اس لیے ہم نے ادھر کا رخ کیا۔ آپ تو اسے پہچاننے سے ہی انکاری ہو گئے۔ اب ہمیں شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کلی نظام الدین کو واقعی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ہمارا مطلوبہ بندہ اس طرف نہیں آیا۔ ایک لمحے کا وقفہ دے کر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا جی ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔ پھر اس سے پہلے کہ مہر منظور ہماری آمد اور روانگی پر کوئی تبصرہ کرتا، ہم ڈیری فارم سے باہر نکل آئے۔ ایک بات میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ مہر منظور کی آنکھیں ہمارے لیے نفرت کی چنگاریاں چمک رہی تھیں۔ مجھے اس کے دلی جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چاہے ہمارے لیے کچھ بھی سوچتا رہے، مگر میں نے اسے چھاپنے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم تھوڑی دیر بعد متعلقہ تھانے میں موجود تھے۔ تھانہ انچارج سلطان خان بڑی خوش دلی سے ملا، میں اسے جانتا تھا، ہماری ایک دو ملاقات پہلے بھی ہو چکی تھی۔ میرے ریکارڈ کے مطابق وہ ضلع شیخوپورہ میں تعینات تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ ماہ ہی تبدیل ہو کر اس تھانے میں پہنچا ہے۔ رسمی لیک سلیک کے بعد میں نے سلطان خان کو اپنی آمد کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی باور کرا دیا کہ اعلیٰ حکام سے مجھے مکمل سرپرستی حاصل ہے، اب مجھے اس کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے اسے صندوق اور لیاقت کے بارے میں مکمل تفصیل سنا دی۔ میری فراہم کردہ تصاویر، لیاقت علی کا خاکہ پلس مقتول کی کٹی ہوئی گردن کی تصویر اس کے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا اور کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں نے کہا، خان صاحب لگتا ہے آپ کہیں دور نکل گئے ہیں، خیالوں ہی خیالوں میں۔ وہ چونکا، پھر بولا، دراصل میں نامعلوم مقتول اور مبینہ لیاقت علی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر ذہن میں اس کے بارے میں شناسائی کا احساس نہیں ابھر رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہاں کے لوگوں کو تو میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ میں نے کہا، یہاں کے عام لوگوں کی بات تو آپ چھوڑیں، لیکن مہر منظور حسین کے بارے میں تو آپ کو مکمل معلومات ہوگی نا؟ ہاں، میں اس کے خاندان کے بارے میں پوری تفصیل جانتا ہوں، سلطان خان نے جواب دیا۔ ایسے طاقتور لوگوں کے بارے میں آگاہی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں، ابھی ابھی میں منظور حسین کے ڈیری فارم پر سے اس سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ وہ تو لیاقت علی کو سرے سے پہچاننے سے انکاری ہے، ممکن ہے وہ واقعی لیاقت علی کو نہ جانتا ہو۔ سلطان خان نے خیال آرائی کی۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میرا تجربہ مجھے بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ مہر منظور اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے، اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ کے تجربے کا تو میں بھی قائل ہوں ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر بغیر ثبوت کے چھوٹے مہر پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں کی سیاست میں بھی اس خاندان کا عمل دخل ہے، اگر ہم نے کچا ہاتھ ڈالا تو ہمارے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ یعنی میں آپ سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھوں۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، پھر کیسی بات ہے؟ کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔
میں نے سلطان خان کے رویے سے محسوس کیا کہ وہ مہر خاندان کے معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے ہچکچا رہا ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، خان صاحب آپ اس سلسلے میں خود کو کسی امتحان میں نہ ڈالیں، میں نبٹ لوں گا۔ مہر صاحبان سے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں فکر مند نہیں ہوں، پھر کس الجھن میں گرفتار ہیں؟ سلطان خان کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک سپاہی کو بلا کر ASI کو بلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد اعجاز احمد وہاں حاضر ہو گیا۔ جی خان صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اعجاز احمد نے اٹینشن ہو کر پوچھا۔ سلطان نے اپنی میز پر سے دونوں تصویریں اٹھا کر اعجاز خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم ذرا دیر ان دونوں افراد کے بارے میں اپنے ذہن پر زور دو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو۔ اوکے سر۔ اعجاز احمد نے ہاتھ بڑھا کر دونوں تصویریں تھانے دار سلطان خان کے ہاتھ سے لے لی اور بغور دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ اس جوش میں خوف کی آمیزش بھی شامل تھی۔ کوئی بات بنی اعجاز احمد؟ سلطان نے پوچھا۔ کچھ بات بنتی نظر تو آ رہی ہے جناب، مگر ASI کے ادھورے جملے سے میں چونک اٹھا۔ بے اختیار میں نے کہا، اعجاز احمد؟ سلطان نے بھی پوچھا۔ تم بولتے بولتے رک کیوں گئے اعجاز احمد؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے گویا ہوا، جناب میں ان میں سے ایک بندے کو جانتا ہوں، مگر اس کی تصویر۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے غور کیا تو اس کے ہاتھ میں مقتول کی کٹی ہوئی گردن والی تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اعجاز کی الجھن نما پریشانی کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی شخص کی کٹی ہوئی گردن کی تصویر دیکھ کر کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے، اور پھر اس صورت میں تو اعجاز احمد اس سے واقفیت بھی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں سوال کیا، تم اس شخص کو کس طرح جانتے ہو؟ کیا یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں یہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ پھر پوچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ ہاں، یہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس شخص کا نام کیا ہے اور اس کا گھر کس طرف ہے؟ اس کا نام ماسٹر خالد ہے، ماسٹر خالد حسین۔ اعجاز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ میری سسرال کے محلے میں رہتا ہے، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ رہتا تھا، وہ افسردہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اعجاز احمد تمہاری سسرال کس محلے میں واقع ہے؟ اعجاز کی بجائے سلطان نے بتایا کہ اعجاز کی سسرال والے کنال کالونی میں رہتے ہیں۔ میں اعجاز احمد کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، تم ماسٹر خالد حسین کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، وہ بدستور افسردہ لہجے میں بولا۔ میری براہ راست ان سے بات چیت کبھی نہیں ہوئی، بس اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ شخص کنال کالونی کی ایک اسکول میں پڑھاتا ہے، اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ محبت کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے اعجاز احمد کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات ابھرے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، محبت کی شادی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بولا، میں اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ ماسٹر خالد حسین نے ایک لڑکی سے عدالت میں جا کر شادی کر لی تھی۔ عدالت میں جا کر؟ میں نے زیر لب دہرایا، یعنی کورٹ میرج؟ جی ہاں، کورٹ میرج۔ اعجاز احمد نے سر اس بات میں ہلایا۔ اعجاز احمد کی فراہم کردہ معلومات مفید ترین ہونے کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز بھی تھی۔ میں نے اعجاز احمد سے پوچھا، اگر ماسٹر خالد نے عدالت میں جا کر شادی کی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ خاندان والے اس شادی سے رضامند نہیں تھے، کیا یہی حقیقت ہے؟ وہ بولا، جی ہاں یہی حقیقت ہے، لڑکی کے گھر والے اس شادی پر آمادہ نہیں تھے، اور بھی بہت کچھ سنا ہے اس شادی کے بارے میں۔ مثلاً اور کیا کچھ؟ وہ تعمیل کرتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے کہ ماسٹر لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ لڑکی اپنی رضامندی سے ماسٹر کے ساتھ عدالت میں پہنچی تھی۔ دنیا کو تو اس وقت معلوم ہوا جب وہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھ گئے۔ میں نے پوچھا، اس واقعے پر لڑکی کے گھر والوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ فی الحال تو ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، اعجاز نے جواب دیا۔ تمہارا یہ فی الحال قصہ ماضی بن چکا ہے اعجاز احمد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں ایک مناسب اور ٹھیک ٹھاک رد عمل ظاہر ہو چکا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اعجاز احمد نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا مقتول ماسٹر خالد حسین کے والدین بھی کنال کالونی میں رہتے ہیں؟ نہیں جناب، ASI نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سنا ہے وہ لوگ عارف والا میں رہتے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے زمیندار ہیں۔ عارف والا ضلع ساہیوال کا جنوبی یعنی زیری علاقہ تھا۔ تم ماسٹر کے سسرال والوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
کچھ بھی نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ اس سلسلے میں جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مقتول ماسٹر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ شاید اس کا نام زاہدہ تھا۔ تم نے ماسٹر کا گھر دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا تو نہیں، مگر کنال کالونی میں ماسٹر کا گھر تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اعجاز احمد نے جواب دیا۔ وہ مقامی اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے، یعنی پڑھاتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ صندوق میں سے جس نامعلوم شخص کے پراچے ملے تھے وہ اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس بدنصیب کا نام ماسٹر خالد حسین تھا اور وہ ساہیوال کے علاقے کنال کالونی کا رہنے والا تھا۔ سب سے اہم اور غور طلب بات یہ تھی کہ کچھ عرصے قبل مقتول نے ایک لڑکی سے عدالت میں جا کر شادی کی تھی۔ لڑکی کے ورثاء اپنے علاقے کے کھاتے پیتے زمیندار تھے، یعنی طاقتور اور صاحب اختیار لوگ۔ وہ ماسٹر کی اس جرأت مندانہ اور لڑکی کی بغاوت کو خاموشی سے پی نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اب تک اس شادی سے بے خبر رہے ہوں۔ ایسی باتیں اور معاملات زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہتے۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں میرے ذہن میں یہ سوال شدت سے سر اٹھانے لگا، کیا ماسٹر خالد حسین کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن گیا تھا؟ پھر میں مہر منظور کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لیاقت علی کو پہچاننے سے انکاری تھا، مگر چاچا نظام الدین نے اسے لیاقت کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے نظام الدین کو واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نظام الدین کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، مگر میرا تجربہ کار آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ میری پوچھ گچھ کے جواب میں مہر منظور نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ مہر منظور کسی نہ کسی حوالے سے اس معاملے میں ملوث ضرور ہے، مگر ماسٹر خالد اور اس کی بیوی زاہدہ والا معاملہ زیادہ قابل توجہ تھا۔ میں نے تھانے دار سلطان خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، میں فوری طور پر زاہدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ملک صاحب، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ بس ذرا چائے پی لیں، میں نے کہا، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مہر منظور کو فراموش کر چکا ہوں۔ میں اس کے بارے میں بھی معلومات چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، سلطان نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں آپ کے بیان کردہ معلومات کی خفیہ انکوائری کرواتا ہوں۔ آج ہی میں چند سادہ لباس اہلکاروں کو اس کام پر مامور کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا لیاقت علی مہر منظور کے پاس کیا لینے آیا تھا، اور یہ کہ صندوق والے معاملے میں مہر منظور کس حد تک ملوث ہے۔ آپ اس سلسلے میں پیش رفت کا یقین دلاتے ہیں تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر ماسٹر خالد اور زاہدہ والا معاملہ بیچ میں نہ آ جاتا تو میں سب سے پہلے مہر منظور حسین کے بارے میں ہی کھوج لگاتا۔ آپ کا کہنا بجا ہے ملک صاحب، سلطان نے کہا، آپ نے جو حالات بیان فرمائے ہیں اس کی پیش نظر مہر منظور کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، تاہم اس سلسلے میں مجھے تھوڑا وقت دیں۔ میں آج ہی ایک خاص لائحہ عمل کے تحت اپنی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں۔ پھر تو آپ میرے ساتھ کنال کالونی نہ ہی جائیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ آپ کا یہاں تھانے میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ مہر منظور کے سلسلے میں اہم قدم اٹھا سکیں۔ میں ایسائی اعجاز کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے سلطان خان کی میز پر پڑی ہوئی دونوں تصویریں اٹھا لیں، پھر مبینہ لیاقت علی کے اسکیچز کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے زیر لب کہا، اس بندے کی شناخت کا معاملہ فی الحال کھٹائی میں پڑ گیا ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جناب۔ ایسائی اعجاز نے پر امید انداز میں کہا، ممکن ہے مقتول کی بیوی زاہدہ اس خاکے پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے تو مجھے امید ہے میرا ایسائی جماعت علی بھی بھورے والا سے ناکامیاب نہیں لوٹے گا۔ ہم تھوڑی دیر اسی مسئلے پر گفتگو کرتے رہے، پھر چائے پینے کے بعد میں حوالدار میرداد اور ایسائی اعجاز احمد کے ساتھ کنال کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کنال کالونی پہنچ گئے تھے۔ میری ہدایت پر حوالدار میرداد نے ماسٹر خالد حسین کے دروازے پر دستک دی۔ میں اور میرداد سادہ لباس میں تھے، جبکہ ایسائی اعجاز باقاعدہ پولیس وردی میں تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ تھوڑا سا کھلا، پھر ایک نوجوان عورت نے باہر جھانکا اور پوچھا، کون ہیں؟ ہم ماسٹر صاحب سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ میں نے ایسائی کو دانستہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ زاہدہ پولیس کی وردی دیکھ کر بدک نہ جائے۔ میرے سوال کے جواب میں اس عورت نے، جو یقینی طور پر زاہدہ ہی ہو سکتی تھی، دروازہ بھیڑ دیا اور کہا، ماسٹر صاحب تو اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ میں نے نرمی سے سوال کیا۔ اور کب تک آئیں گے؟ ایک لمحے دروازے کے پیچھے خاموشی رہی، پھر اس آواز میں پوچھا گیا،
آپ کون ہیں اور آپ کو ماسٹر صاحب سے کیا کام ہے؟ میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ میرا نام محمد طفیل ہے اور میں عارف والا سے آیا ہوں۔ ماسٹر خالد کو ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ آپ مجھے ماسٹر خالد کا ایک خیر خواہ سمجھ لیں۔ عارف والا، اس عورت نے دروازے کے پیچھے تشویشناک انداز میں دہرایا، پھر جلدی سے بولی، میں ماسٹر صاحب کے طفیل نامی کسی خیر خواہ کو نہیں جانتی، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے اسے پٹری سے اترتے دیکھا تو کہا، یقیناً آپ بھابھی زاہدہ ہیں۔ اندر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، دیکھیے زاہدہ بھابھی، آپ مجھے سچ سچ بتائیے، ماسٹر خالد اس وقت کہاں ہیں؟ آپ کی غلط بیانی آپ کو کسی اور مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں ہے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے خالصتاً نجی نوعیت کی باتیں کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے یہاں گلی میں کھڑے ہو کر اس طرح گھریلو باتیں کرنا مناسب نہیں۔ کیا آپ کے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ جگہ تو ہے، مگر اس وقت ماسٹر صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں۔ میں ماسٹر خالد کے بارے میں آپ کو اہم اطلاع دینے آیا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو وہ اطلاع گھر کے اندر بیٹھ کر سننا چاہیے۔ تھوڑے تعامل کے بعد وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ ہو گئی۔ دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز آئی، آپ رکیں، میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں۔ زاہدہ نے جب بیٹھک کا دروازہ کھولا تو اپنے سامنے 3 افراد کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، خاص طور پر ASI اعجاز پر نگاہ پڑتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، پولیس؟ زاہدہ 19-20 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ چونکہ وہ مبینہ طور پر شادی شدہ عورت تھی، اس لیے اسے ایک دلکش عورت کہا جا سکتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی کے تاثرات ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں سے اس کے ارادے بھانپ لیے اور اس کے عمل سے پہلے ہی رد عمل کا مظاہرہ کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ یک بک دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس لیے میں نے فی الفور اپنی دائیں ٹانگ دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان پھنسا کر زاہدہ کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ میرے اس عمل کے نتیجے میں زاہدہ خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے پیچھے کی جانب اچھلی۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بیٹھک کے اندر داخل ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی میرداد اور اعجاز احمد بھی بیٹھک کے اندر آ گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ زاہدہ مزید چیخو پکار مچاتی، میں نے نرم لہجے میں کہا، میری بہن، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، تم اطمینان سے بیٹھ سکتی ہو۔ بیٹھک میں ایک رنگیلے پلنگ کے علاوہ 4 کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ہم اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ زاہدہ نے ہمارے ہمدردانہ اور دوستانہ رویے کے پیش نظر کسی شدید عمل سے اجتناب برتا اور پلنگ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے باری باری ہمارے چہروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر نہایت ہی نرم لہجے میں اپنا تعارف کروایا، زاہدہ، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اس لیے اپنے ذہن سے ہر قسم کے خوف کو دور کر دو۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں خانیوال کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے حوالدار میرداد کی جانب اشارہ کیا، یہ میرے تھانے کا حوالدار میرداد ہے اور یہ اب میرا روح سخن اعجاز احمد کی طرف تھا۔ یہ تمہارے علاقے کے تھانے کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر اعجاز احمد ہے۔ ہم یہاں پر ایک خاص معاملے کی تفتیش کرنے آئے ہیں اور اسی سلسلے میں تم سے پوچھ تاچھ کرنے آئے ہیں۔ بس یہ سمجھو، اس معاملے کا تعلق براہ راست تمہارے شوہر ماسٹر خالد حسین سے ہے۔ ایسا کون سا معاملہ ہے؟ تم سوال نہیں کرو، صرف جواب دو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پھر میں نے پوچھا، خالد کتنے دنوں سے غائب ہے؟ جواب دینے سے پہلے اس نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد بولی، وہ 25 فروری کی رات کو گئے تھے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ وہ کہاں گیا تھا؟ عارف والا، اس نے کمزور سے لہجے میں بتایا۔ واپس کب تک آنے کو کہا تھا؟ چند دن بعد، وہ منمنائی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ میں نے نرم انداز میں کہا، دیکھو زاہدہ، میں نے اب تک تم سے نرمی برتی ہے، مگر تم غلط بیانی سے کام لے کر اپنی مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ مجبوراً مجھے سختی سے کام لینا ہوگا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، میں کون سی غلط بیانی کی ہے؟ غلط بیانی تم نے یہ کی ہے کہ تمہارا شوہر عارف والا گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، زاہدہ، تمہارا تعلق عارف والا سے ہے اور تمہارے والدین وہاں کے خوشحال زمیندار ہیں اور تم دونوں کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی ہے اس کے پیش نظر ماسٹر خالد کا عارف والا کی طرف جانا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات ختم کر کے میں اسے گھورنے لگا۔ وہ دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہیں آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ تمہیں سنانے کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کر لو۔ آپ مجھے کون سی خطرناک خبر دینے آئے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے کہا، اس اطلاع کا تعلق تمہارے شوہر سے ہے۔ کیا ہوا ماسٹر صاحب کو؟
وہ اس طرح بھی لہجے میں بولی۔ میں نے جی کڑا کر کے اپنی جیب سے ماسٹر خالد حسین کی گردن کٹی ہوئی ادھوری تصویر اس کے سامنے کر دی اور افسوسناک انداز میں بولا، لو تم خود ہی دیکھ لو۔ زاہدہ نے تصویر پر نگاہ ڈالی، اس کے چہرے پر طوفان نمودار ہوا، پھر اس نے ہاتھوں سے اپنے سر تھام لیا اور روندے ہوئے لہجے میں بولی، اوہ خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس دوران میں تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر پڑی تھی۔ میں نے تصویر اٹھاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، زاہدہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم مجھے بتاؤ گی تمہارے شوہر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی۔ آپ بتائیں تھانے دار صاحب، خالد کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ میں نے اب تک پیش آنے والے واقعات سے اسے آگاہ کیا۔ اس دوران وہ بھی قدرے سنبھل چکی تھی۔ میں نے اس کی حالت بہتر ہوتے دیکھی تو سلسلہ سوالات پھر شروع کر دیے۔ زاہدہ، ذرا سوچ کر بتاؤ، 25 فروری کو خالد کہاں گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تعمیل کیا تو میں نے کہا، اب یہ نہ کہنا وہ عارف والا گیا تھا۔ میں تمہارا مزید جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم پر ایک قیامت گزر رہی ہے، لیکن تمہارے تعاون کے بغیر تمہارے شوہر کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بولی، میں نہیں جانتی وہ اس روز کہاں گئے تھے۔ شام کے وقت کوئی شخص انہیں بلانے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ چلے گئے تھے۔ مجھ سے یہی کہا تھا کہ کوئی دوست آیا ہے اور یہ کہ آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ اس نے اپنے دوست کا نام نہیں بتایا تھا؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ انہوں نے بتایا اور نہ میں نے پوچھا۔ میں نے پوچھا، تم نے خالد حسین کے دوست کو دیکھا ہے؟ اس کا جواب اس مرتبہ بھی نفی میں تھا۔ میں نے ایک اور ترکیب آزمائی۔ اسی وقت میں نے اپنی جیب سے لیاقت علی کا خاکہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا وہ یہ شخص تو نہیں؟ خاکے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی اور اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ خارج ہوئے، یہ تو پرویز کی تصویر ہے۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی، گویا زاہدہ اس شخص کو پرویز کے نام سے جانتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا بخش کو پرویز نے اپنا نام غلط بتایا تھا، جسے خدا بخش نے اسے اپنا نام اللہ دتا غلط بتایا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میں پوری طرح زاہدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے اس شخص کا نام پرویز ہی ہے؟ بالکل 16 آنے یقین ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ کے پاس یہ تصویر کہاں سے آئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تم پرویز نامی اس شخص کو کس طرح جانتی ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، میں اس شخص کو کیوں نہ پہچانوں گی؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولی، یہ میرا بڑا بھائی پرویز ہے، پرویز بھٹی۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میرے نزدیک ہی کوئی بم پھٹا ہو۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا واقعی یہ شخص تمہارا بھائی پرویز بھٹی ہے؟ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، اس نے تو ٹرین میں ایک مسافر خدا بخش لنگا کو اپنا نام لیاقت علی بتایا تھا۔ میں نے اپنے آرٹسٹ سے اس کا قلمی خاکہ تیار کروایا اور مجھے اسی شخص کی تلاش ہے۔ پھر میں نے زاہدہ کو وہ باتیں بھی بتا دی جو اب تک میں نے چھپائی ہوئی تھیں، مثلاً یہ کہ لیاقت علی نے اس کے شوہر کی ٹکڑے ٹکڑے لاش والے صندوق کے ساتھ ساہیوال سے ٹرین میں سفر ہو کر اپنے سفر کا آغاز کیا، مگر دھوکے سے میاں چنو کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ بعد ازاں اس نے بذریعہ بس میاں چنو سے بورا والے تک کا سفر کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری باتیں سنتی رہی اور آخر میں بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پرویز ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، وہ ماسٹر صاحب کا قتل نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہوئی بی بی، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا، یہ تو ممکن ہے کہ تمہارا بھائی نے ماسٹر خالد کو قتل نہ کیا ہو، مگر اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ اس نے لاش والے صندوق کے ساتھ ساہیوال سے میاں چنو تک کا سفر کیا تھا، اور اس یقین کی تصدیق کے لیے میرے پاس بے شمار ثبوت ہیں۔ وہ سخت الجھن کا شکار دکھائی دینے لگی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد نفی میں گردن جھٹکنے لگتی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس وقت ایک بہت بڑے عذاب سے گزر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، زاہدہ، آخری مرتبہ پرویز تم سے کب ملنے آیا تھا؟ وہ ایک مرتبہ بھی یہاں مجھ سے ملنے نہیں آیا، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ کیوں؟ میرے گھر کا کوئی بھی فرد مجھ سے ملنے نہیں آیا، میرا تو خیال ہے انہیں میرے گھر کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا۔ میں نے محبت میں شادی کر کے ان سب کی ناراضگی مول لی تھی، انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ پھر تمہارے بھائی کا تمہارے شوہر کی لاش کے ساتھ پایا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میرے لیے تو یہ ایک انہونی سی بات ہے۔ میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، زاہدہ، کیا تم مہر منظور حسین نامی کسی شخص سے واقف ہو؟
وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، نہیں، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ میں نے کہا، مہر منظور حسین یوسف والا کا رہنے والا ہے۔ وقت ہوا کہ روز یہی شخص تمہارے بھائی کو ساہیوال کے اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ پرزور انداز میں بولی، مجھے تو ابھی تک آپ کی باتیں خواب و خیال محسوس ہو رہی ہیں۔ میں نے ASI اعجاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اعجاز احمد، زائدہ تمہارے علاقے کی رہائشی ہے، اس سلسلے میں یہاں کی ذمہ داریاں آپ لوگوں کو سنبھالنا ہوگی۔ مقتول خالد حسین کی لاش خانیوال کے سرکاری اسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ ضروری سرکاری کارروائی کے بعد وہ لاش وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ اعجاز احمد نے مجھ سے پوچھا۔ میں اپنی پہلی فرصت میں قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر زائدہ کے بھائی پرویز بھٹی نے ہی اپنے بہنوئی کو قتل کیا ہے تو پھر وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں جائے گا۔ میرے الفاظ پر زائدہ نے ایک جھجھیری اور خود کلامی کے انداز میں بولی، خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالد حسین کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر اس کو خواہ کیوں قتل کیا گیا؟ اور یہ پرویز؟ جملہ ادھورا چھوڑنے کے بعد وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں اس پر ٹوٹنے والی قیامت کا شدت سے واقف تھا۔ میں اس کا درد نہیں بانٹ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے فرائض ہر حال میں پورے کرنا تھے۔ تاہم پوچھ گچھ کے دوران میں نے پوری کوشش کی کہ میرا رویہ دوستانہ اور ہمدردانہ رہے۔ میں نے تفتیش کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے زائدہ سے سوال کیا، میں تمہارے والدین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، عارف والا میں وہ کس جگہ رہتے ہیں؟ وہ عارف والا کے علاقے فیروز پور چشتیہ میں رہتے ہیں۔ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اشفاق احمد بھٹی۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ صرف ایک بھائی ہے، اس نے جواب دیا، پرویز بھٹی، جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ ہم مقتول کے گھر سے نکلے تو سپہر ہو چکی تھی۔ تھانے پہنچنے تک میں واپس خانیوال جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تھانے دار سلطان خان کو میں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، خصوصاً زائدہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ مہر منظور حسین پر بھی گہری نگاہ رکھنی ہے۔ سلطان خان نے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد میں حوالدار میرداد کے ساتھ واپس خانیوال آ گیا۔ میرے تھانے میں ASI جماعت علی بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، ملک صاحب، میں لیاقت علی کے حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں۔ اس سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے اور اس کا اصلی نام پرویز ہے، پرویز بھٹی۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ جماعت علی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے کہا، میں بھی ساہیوال سے کامیاب لوٹا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پرویز بھٹی کو گرفتار کر لیں گے۔ ASI نے بتایا، پرویز نے میاں چنو سے بورے والے تک پہنچ کر وہ رات مشتاق احمد بھٹی کے گھر گزاری تھی، جو رشتے میں اس کا سگا چچا لگتا ہے۔ مشتاق بھٹی بورے والا علاقے یعقوب آباد کا رہنے والا ہے۔ میں نے کہا، بورے والا سے پرویز عارف والا روانہ ہو گیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ASI نے تائید کی۔ پھر ہمارے درمیان کافی دیر تک اپنی کارگزاریوں پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ آخرکار مشترکہ طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ دوسری صبح ہم پرویز کی گرفتاری کے لیے عارف والا جائیں گے۔ اگر پرویز ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بہت امید تھی اور مجھے یقین تھا کہ کامیابی مجھ سے زیادہ دور نہیں۔ قصہ مختصر، آئندہ روز دوپہر کے بعد ہم پوری تیاری کے ساتھ پرویز کی گرفتاری کے لیے عارف والا پہنچ گئے۔ SP علاقے کو میں نے تازہ ترین واقعات کی تفصیل بتا دی تھی۔ وہ میری اب تک کی کارگزاری سے خاصا مطمئن تھا۔ ہم اسی شام پرویز بھٹی کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ پہلے تو وہ سرے سے کسی صندوق کے وجود سے ہی انکاری تھا۔ میں نے خدا بخش کو اس کے سامنے کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پرویز کی گرفتاری کے دوران اس کے باپ نے مداخلت کی پوری کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اس رات پرویز کی خوب خاطر مدارات کی۔ صبح تک وہ بالکل سیدھا ہو گیا تھا۔ پرویز نے اپنے اقبالی بیان میں ماسٹر خالد حسین کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس سلسلے میں مہر منظور حسین نے اس کے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ پرویز کسی بہانے سے خالد حسین کو گھر سے باہر نکال لایا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک اجنبی شخص کی مدد لی تھی۔ بعد ازاں خالد کو بے بس کر کے مہر منظور کے ڈیری فارم پر پہنچا دیا گیا۔ اس سلسلے میں بے ہوش کرنے والی دوا استعمال کی گئی تھی۔
پرویز نے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے غیرت میں آ کر ماسٹر خالد کو قتل کیا ہے۔ ماسٹر نے اس کی بہن سے شادی کر کے اس کی خاندانی غیرت کو للکارا تھا، جس کا بدلہ پرویز نے لے لیا۔ بعد ازاں مہر منظور حسین کو اعانت جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف پرویز کا بیان خاصا بھاری ثابت ہوا تھا۔ مہر منظور کے لیے جان چھڑانا ممکن نہ رہا، اس کا اختیار اس کے کسی کام نہ آیا۔ واقعات کے مطابق اس رات چھوٹے مہر کی ڈیری فارم پر پہلے خالد کو قتل کیا گیا، پھر اس کے لاش کے مختلف ٹکڑوں کو سیلوفین تھیلوں میں ڈال کر چوبی صندوق میں بند کر دیا گیا۔ چھوٹا مہر اس کارروائی کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا ماسٹر کی لاش کو زمین میں گاڑ دیا جائے، مگر پرویز اپنے آئیڈیا پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا روڑی کے اسٹیشن پر یا پہلے کہیں پہ بھی وہ صندوق جب کھولا جائے گا تو ایک سنسنی پھیل جائے گی۔ اس طرح وہ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ لاش کو صندوق میں ٹکڑوں کی صورت بند کر کے لاوارث ٹرین میں چھوڑ دینا اس کے پروگرام کا حصہ تھا۔ میں نے جب اس سلسلے میں پرویز سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا تو اس نے جواب دیا، بس میں اس طرح پورے ملک میں ہلچل مچانا چاہتا تھا۔ میں نے یہ آئیڈیا ایک انگلش فلم سے لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر میں نے اس کی کم عقلی پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ ہمارے خیال میں آج کل کی انگلش فلمیں نوجوان نسل کو بگاڑ رہی ہیں، مگر پرویز کے کارنامے سے پتہ چلتا تھا کہ تشدد پر مبنی فلمیں ہر دور میں معاشرتی جرائم میں اضافہ کرنے کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ پرویز نے اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر ماسٹر خالد حسین کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، حالانکہ وہ بے قصور تھا۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں، اور پھر ماسٹر خالد تو باقاعدہ اس کی بہن سے شادی کر رہا تھا۔ جانے کب تک ہم اپنی جھوٹی انا کی خاطر بے گناہ اور معصوم افراد کو موت سے ہمکنار کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں یہ غیرت کا مظاہرہ نہیں بلکہ بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ اگر پرویز کے موقف کو چند لمحات کے لیے درست مان بھی لیا جاتا تو پھر بھی اس کی غیرت بہت لولی لنگڑی ثابت ہوئی تھی۔ زاہدہ اور خالد نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کے لیے دونوں حصے دار تھے، پھر سزا صرف خالد کو کیوں ملی؟ یہ ایک تازیانے برساتا ہوا سوال تھا جس کا جواب کسی بھی نام نہاد غیرت مند کے پاس نہیں۔ خدا ہمیں عقل دے، آمین۔